سو ہیلو السلام علیکم ایوریون، دس از حسین احمد خان اینڈ ویلکم بیک ٹو جو بات ہے. اینڈ آج کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ لاء کے بارے میں سنتے تو بہت زیادہ ہیں. ہم لوگ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یہ موٹے موٹے لفظ جو ہے ہمیشہ ہمارے ٹیلی ویژنس کے اوپر اور خاص کر اب فیس بک پہ بھی بڑی جو ہے سنائی دیتے ہیں. ایکچولی ہے کیا ہمارے پاس ایکچولی رائٹس کیا ہیں اس پاکستان میں کہ ہم لوگ فخر بڑا کرتے ہیں کہ جی آزاد ملک اینڈ اسٹف. تو وہ اوبیسلی آپ کو لاء جو ہے وہ سیکیور کرتا ہے ہر چیز سے. لیکن کیا ہمیں سب چیزیں پتہ ہیں اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از in Pakistan to know law. So today I have Ali with me. کیسے ہیں علی؟ بالکل ٹھیک. پہلے تو یہ بتائیں کہ وکیلوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر 10 دن بعد جو ہے آپ لوگ روڈ کے اوپر ہوتے ہیں، کالے کوٹ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. That's it. If you look at it that way, آپ کا طریقہ اپنا دیکھنے کا ہے. ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں probably we are the only institution left who are for the upholding of the law. آپ کا اس ملک میں دیکھ لیں جب ڈکٹیٹر کے ساتھ یہ جتنے ابھی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم جی ڈیموکریسی کے لیے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز all of them they were basically with the dictator previously. نکلا کون تھا؟ وکیل نکلے تھے. افتخار چودھری کو ریسٹور کس نے کرایا؟ وکیلوں نے کرایا. تو ٹھیک ہے، وکیلوں کو اتنا تو تھوڑی سی گنجائش ملنی چاہیے. ہر 10 دن بعد جو ہے نہیں جی، ہر 10 دن بعد کوئی نہیں نکلتے. لوگ نکلتے ہیں. بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ جدھر ہائی کورٹ سچویٹڈ ہے پشاور میں، تو اٹس بیسکلی نیکسٹ ٹو دا پروونشل اسمبلی. تو جس بندے کو بھی ایشو ہوتا ہے تو ادھر احتجاج کرتے ہیں. تو وکیل تو ویسے ہی ادھر سے گزرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ وکیلوں کا احتجاج. وکیل کوئی احتجاج نہیں کرتے. وکیل بہت ہی لا ابائڈنگ لوگ ہیں. جو ہمارا احتجاج ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر ہوتا ہے، کالی پٹیا باندھ لیتے ہیں یا عدالتوں کا اسٹرائک ہو جاتا ہے میکسیمم، وہ بھی ود پراپر اپروول جو ہوتی ہے بار کاؤنسل کی. تو یہ کوئی ایسا مذاق نہیں ہے جس طرح آپ نے بنایا ہوا ہے. اچھا علی، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا جو ہے مجھے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. اینڈ وٹ آر یو ڈوئنگ رائٹ ناؤ؟ I am a law graduate. I did graduation in 2013. I have been practicing law since then. Currently ہمارا اپنا law firm ہے by the name of Shah Durrani Khattak, and I'm senior partner and the name partner in the law firm, and we are doing our business شکر اللہ کا, and it's going wonderful. It's about 3 years now کہ ہم نے start کیا اپنا law firm, اور اب تک شکر اللہ کا it's going wonderful. So it's work. مطلب مجھے کوئی بھی پوچھتا ہے کہ کیا کرتے ہیں، I'm like I leave home at around 8 in the morning and I reach home at around 10 in the middle of the night. So that is how routine is. Yeah, of course. نہیں وہی ہوتا ہے نا کہ باہر سے ہر چیز جو ہے وہ تھوڑی آسان لگتی ہے، بس یہ تو وکیل بن گیا. All that glitters is not gold. Of course. اچھا، مجھے ایک چیز جو ہے سمجھ نہیں آتی ہے خاص کر لائرس کی، اس میں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں اگر پولیس والے کے سامنے جو ہے ایک لائر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پولیس والا ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ ادس میں وضو میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی ان کو جو ہے گھر نہیں دے رہا ہوتا کرائے پہ، کوئی جو ہے اور مسئلے بھی ہوتے ہیں. سو آر لائرز ابو لا؟ No, they are not. پولیس والی بات یہ دوسری جو آپ نے بات کی وہ بہت بیکاز وی ہیو سفرڈ بیکاز آف دیٹ. میرے خیال سے جو آفس جدھر ہم ریکارڈنگ کریں اس کی لینے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی تھی، لیکن ہمیں نہیں ملا تھا بیکاز وی ور لائرس. دیٹ از اے فیکٹ. نہیں کرتے بیکاز بینکس بھی نہیں دیتے لونز. کس کو نہیں؟ صرف وکیلوں کو. بینکس میں بھی صرف وکیلوں کو نہیں، پولیس والوں کو، اٹس ملٹری والے ایز ویل، بیوروکریسی. یہ لوگ جو ہیں تو دے آر ان دیئر ریڈ لسٹ کہ ان سے پھر لون واپس لینا ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے. ان رسپیکٹ آف جو آپ نے کہا ہے کہ پولیس والے جب بات کرتے ہیں طریقے سے کرتے ہیں، طریقے سے انہیں کرنی ہوتی ہے. ریزن بینگ کہ پولیس کو قانون کا، وکیل کو قانون کا پتہ ہوتا ہے. دے نو دیئر رائٹس. کہ آپ جب بات کرتے ہیں، آپ جب سرچ کرتے ہیں، آپ نے پہلے وارنٹ دکھانا ہے کس کھاتے میں آپ میری گاڑی کا سرچ کر رہے ہیں. یو کین ناٹ ڈو اٹ کہ بس آپ نے کہا کہ جی نہیں میں نے تو اب اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. یو کین ناٹ. ہر ایک بندے کو مسئلہ ادھر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی تو فیس بک کی وجہ سے یہ جعلی انفارمیشن بہت زیادہ پھیل گئی کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں، وہ رائٹس ہیں. دیر آر نو سچ تھنگس. آپ نے یہ ہر شہری کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تھوڑا بہت بیسک لا سمجھے کہ قانون کیا ہے. آپ کا یہ بیسک رائٹ جس پہ ہم بات کر بھی رہے تھے ابھی سیشن سے پہلے، ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے، جس پہ ہم بات ڈیٹیل میں کریں گے بھی کہ پولیس آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ کو نہیں مار سکتی. That is against the law. Constitution specifically provides for it. آپ کو کوئی نہیں کر سکتا. آپ کی لائف ہے، آپ کو سوائے ڈیتھ پینلٹی کے which is an exception کہ اگر آپ نے کسی کی جان لے لی ہے which in itself is illegal، آپ کی جان کوئی بھی نہیں لے سکتا in any mode and manner. یہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر ہمیں شوٹ آرڈر دے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. There is no such thing. The law does not recognize this.
You cannot shoot a person just because you say कि shoot order है. कैसे? I'm a citizen of the country. Yes. I have the right to freedom of movement. हाँ, जिधर मुझे अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं जाऊं कि नहीं मैंने GHQ घुसना है, मैं जाऊं कि मैंने जी आई टेक अ मॉब और मैं कहूं कि जी खुदा ना ख्वास्ता मैं किसी के रिलीजियस उसमें वर्शिप प्लेस में घुसूं. नो, जिधर आप जा सकते हैं, वेयर एनी पर्सन कैन गो, जिधर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन गो एनी पब्लिक प्लेस. रोड यूज कर सकता हूँ, मैं भी यूज कर सकता हूँ, आप भी यूज कर सकते हैं, वकील भी यूज करते हैं, हम भी शहरी हैं इस मुल्क के. जितना आपका हक है उस तरह हमारा भी हक है. तो वकील इतने कोई ख़राब लोग नहीं है जितना आप लोग को लगता है. नहीं, ख़राब नहीं. मैं इसी चीज़ के ऊपर क्योंकि हम लोग जो अपनी डेली लाइफ में एक प्रैक्टिस देखते हैं, ठीक है, एंड व्हेन आई सिट विद यू ज़रक, ठीक है, तो जो आप लोग फिर मुझे जो है तरीक़ाकार बता रहे होते, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. ठीक है, बेशक हम लोग कहेंगे कि वो ह्यूमन राइट्स एंड स्टफ वो चीज़ें होती हैं, लेकिन एक इंसान को मैं बड़ा, क्योंकि आप लोगों से मुझे काफ़ी नॉलेज मिलता था इस चीज़ का कि यार फॉर एग्जांपल आपने आईडी कार्ड दिखाना है तो एक बंदा जो है वो आपसे आईडी कार्ड इवन हाथ में लेकर जो है वो चेक नहीं कर सकता आप जब तक आपकी परमिशन नहीं है उसमें. ठीक है, लेकिन हम इसको ऑब्वियसली प्रैक्टिस इस तरह नहीं कर सकते हैं. ठीक है, या क्या ऐसे राइट्स हैं बेसिक, ठीक है, बिल्कुल वो निटी ग्रिटीज़ में जाते हैं, ठीक है, कि एक इंसान जो यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है वो किस तरीके से जो है इन सारे जो है वो सोशल एस्पेक्ट को भी मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी सिक्योर फील कर सकता है. मैं सिर्फ ये बुक दिखाऊंगा इफ इट इज क्लियर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973. बाय द वे, ही कम्स up with books. I keep this book everywhere. I keep it. हमारे उस्ताद मोहतरम काजी अनवर साहब कहा करते थे कि always keep it. It is the gospel for lawyers. तो ये किताब जिसमें इस मुल्क की बेसिक जो कानून है वो ये है. The mother of all laws is the constitution. Of course. This constitution provides in its preamble के पाकिस्तान के कवानीन कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेशक बनेंगे और nothing against the Quran and Sunnah. I'll take you back to the last sermon of the Holy Prophet. Khutbah Hujjatul Wada. The Prophet sallallahu alaihi wasallam saying कि किसी को किसी पे फौकियत या बरतरी हासिल नहीं है. Everyone is equal. Article 25 of the Constitution of Pakistan says every citizen of Pakistan is equal. किसी को भी किसी बेसिस पे कोई बरतरी हासिल नहीं है, ना वो वकील को, ना किसी जज को, ना किसी ब्यूरोक्रेट को, ना किसी गवर्नर को. देयर आर एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड इन द लॉ. क्योंकि आपने जिस मुल्क में भी जाना है, अगर आप एग्जेम्पशंस नहीं देते कुछ चीज़ों को तो यू कैन नॉट रन द सिस्टम. ऑफ कोर्स. तो वो एग्जेम्पशंस अलग हैं, वो भी इसी किताब में प्रोवाइड की गई हैं, विच आर स्पेल्ड आउट क्लियरली. लेकिन एवरी पर्सन इज इक्वल. आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि मैं पेशावर का हूँ, हुसैन इज़ फ्रॉम पेशावर, अली गौहर दुरानी इज़ फ्रॉम चारसदा, तो ये चारसदा में रहे, ये पेशावर नहीं आ सकता. इट इज़ नॉट अ थिंग. आई कोट एन इंसिडेंट. जब ये IDPs का इशू चल रहा था तो कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप हु वर इन कमांडिंग पोजीशन इन 2 provinces, बाकायदा उनकी लीडरशिप, एंड आई विल नॉट नेम देम बिकॉज इट इज़ वेरी एपॉलिटिकल दिस सेशन, उन्होंने बाकायदगी से ये कहा था कि कोई भी IDPs को हम जगह नहीं देंगे. Yes, I remember that. Nobody had the right to say that. Yeah. This constitution provides me with the right to go anywhere in this country. Yeah. ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, मेरा पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान है. Exactly. I pay taxes, you pay taxes. ऐसे ही. और जितने हम पे करते हैं ये बहुत अच्छे लोग नहीं पे करते. सही बात है. I agree to that. We pay that. Yeah. And उसी वजह से when you are paying taxes, you are a taxpayer. आपके rights हैं, आपके rights इसी किताब में दिए गए हैं. Every single student जो ग्रेजुएशन करते हैं उसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि दे शुड एट लीस्ट नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स जो इधर प्रोवाइड. आपका राइट टू लाइफ है, जो मैंने आपको बताया कि आपका राइट टू लाइफ है. राइट टू लाइफ इज समथिंग दैट इज रिकग्नाइज ग्लोबली. मतलब कोई भी आपकी जान नहीं ले सकता. अगर लेता है वो इलीगल होगा. ठीक है. वेदर इट्स अ पुलिस वाला taking your life, whether it's a military wala taking your life, whether it's a badmash taking your life, whether it's personal private enmity in which someone is taking your life, it is illegal. Nobody can do so unless it is coming within the ambit of the general exception के आपके कानून वो provide करता है. जिस तरह के कानून में 302 की सज़ा है कि you can be penalized for death penalty.
تو اگر آپ نے مرڈر کیا تو دیٹ از سم تھنگ وچ دا ریلیجن پرووائڈ, دیٹ از سم تھنگ وچ دا لا پرووائڈس, دیٹ از دا اونلی وے ان وچ یور لائف کین بی ٹیکن. لیکن اس کے علاوہ لائف آپ کی کوئی بھی نہیں لے سکتا. اچھا, جب ہم کہتے ہیں کہ یو ہیو اے رائٹ ٹو لائف, اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ حسین صاحب ادھر بیٹھے ہوئے اور حسین صاحب جی رہے ہیں. نو, اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ. یہ ہمارا ایک بہت فیمس کیس ہے, کانسٹیٹیوشنل لائرس ان کو ایوری ون نوز اٹ, شیلا ضیا کیس. 1994 میں شیلا ضیا میم شی اپروچ دا سپریم کورٹ کہ ان کی گھروں کے نزدیک بجلی کے کھمبے لگا رہے تھے. اوکے. اینڈ دیر واز سیریس اپریہنشن کہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ اس کی بہت زیادہ ٹھیک ہے امپیکٹ کرے گی. دا سپریم کورٹ ریکگنائزڈ ان 1994 کہ جی رائٹ ٹو لائف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس زندہ رہنا, آپ نے, آپ کی اسٹیٹ نے انشور کرنا ہے کہ آپ کو ڈگنیفائڈ لائف پرووائڈ کرے, آپ کو پینے کا صاف پانی ملنا چاہیے, آپ کو ہوا صاف ملنی چاہیے. دے ہیو بیسیکلی وہ انالوجی جو انہوں نے کی ہوئی ہے, اٹ از سچ کہ اٹ از دا اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری فیسلٹی. واش روم پرووائڈ ہونا چاہیے ہر ایک کو, پینے کا صاف پانی ہونا چاہیے, کھانا, نیوٹریشس فوڈ. یس, دیز آر ریسپانسبلٹیز آف دا گورنمنٹ. بالکل. اور یہ کدھر سے آتی ہیں؟ یہ اسی کتاب سے آتی ہیں. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے؟ مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ابھی, یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی, ٹھیک ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, فلائیں, لیکن مسئلہ مجھے تھوڑا سا جو ہے آپ وہ بتائیں, کیونکہ یو آر آن دی ادر سائڈ. ٹھیک ہے, ایک یہ ہو سکتا ہے نہیں, مطلب یو ہیو بین ٹو کورٹس, ٹھیک ہے, یو نو ہاؤ ٹو, مطلب وہاں پہ کیا ہوتا ہے دن میں. ٹھیک ہے, عام بندے کو نہیں پتہ ہوتا کہ کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس قسم کے کیس آ رہے ہیں, ایوری تھنگ. کیا یہ ہے کہ ہمیں رائٹس مل نہیں رہے, ون, یا جن کو رائٹس نہیں مل رہے ہیں اس میں مسئلہ لوگوں کا ہے کہ دے ڈونٹ اسپیک آؤٹ. بفور ریکارڈنگ اگین آئی ٹولڈ یو سم تھنگ, آئی کوٹڈ سم تھنگ کہ ایک کلائنٹ آتا ہے, بلکہ یہ آئی کوٹ پری پارٹیشن کے ٹائم, آئی ریڈ اٹ سم ویئر, آئی ڈو ناٹ ایگزیکٹلی ریکال کدھر میں نے ریڈ کیا, لیکن اس میں ایک انگریز وکیل سے ایک بندہ پوچھتا ہے ہو از مائگریٹنگ ٹو دا یو کے آفٹر دا پارٹیشن کہ واٹ ڈیڈ یو آبزرو ہیئر, مطلب آپ نے بہت زیادہ وکالت کی ادھر. تو انہوں نے کہا کہ یار میرے پاس 3 قسم کے کلائنٹس آتے ہیں. ایک کمیونٹی ہے, اگین میں کمیونٹی کا نام لوں گا کہ کون سی کمیونٹی ہے. ایک کمیونٹی آتی ہے, وہ مجھے کہتی ہے کہ یار یہ ایشو ہے میرا, تو مجھ سے ایڈوائس مانگتے ہیں کہ ہم کیا کریں. میں ان سے فیس لے لیتا ہوں کہ جی یہ چیز ہے, اس میں آپ کو کیس کرنا چاہیے یا کیس نہیں کرنا چاہیے. وین آئی ٹیل دیم دیٹ یو شوڈ گو فار لٹیگیشن, دے گو ان لٹیگیشن. وین آئی ٹیل دیم یو شوڈ ناٹ گو ان لٹیگیشن, دے اسٹاپ. Then there is this other community. This other community is such کہ وہ آتے ہیں and I tell them کہ آپ کا کیس نہیں بنتا. Their response is کہ بس کیس ڈال لیں, کم از کم 3 generations تک تو ہم پسا ہی دیں گے. تو that person said کہ اس کمیونٹی جس کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں نہیں, میرے بچے بھی نہیں, میرے نواسے بھی, let them be in a hassle. ٹھیک ہے, لیکن وہ دوسرے کو بھی حاصل میں رکھیں. جب اس طرح کی مائنڈ سیٹ آپ کی ہوتی ہے تو obviously justice is difficult. I quoted another incident جو ابھی میں نے آپ کو بات کی تھوڑی دیر پہلے کہ کلائنٹ میرے پاس آتا ہے, جب کلائنٹ کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ کیس آپ کا نہیں بنتا, if I say یہ کیس نہیں بنتا and I return the brief, وہ بندہ دوسرے وکیل کے پاس چلا جائے کہ دوسرے وکیل کو کہے کہ یار میرا کیس کر لو, تو میں پیسے دیتا ہوں, he will take the case. For one, ہم نے جو اپنی وہ بنائی ہوئی ہے, the principle that we are running on کہ اگر کیس نہیں بنتا, you are under moral obligation and legal obligation to tell your client کہ آپ کا کیس نہیں بنتا. اس کے بعد بھی اگر کلائنٹ کہتے ہیں یار میں پیسے دے رہا ہوں آپ کیس کریں, ٹھیک ہے, بٹ وہ بھی ہم نہیں لیتے بیکاز اس میں بےزتی بہت ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس طرح کے ختم کیسز جب لے کے جاتے ہیں اینڈ یو سی پیپل ڈوئنگ اٹ, ہر ایک کی اپنی انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے. تو وہ چیز جب آپ کے پاس اس طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر یو کین ناٹ بلیم دا جوڈیشری. آپ کورٹس کو تو بلیم نہیں کر سکتے. ادھر بندہ ایکوٹ ہو جاتا ہے مرڈر کیس میں, ریپ کیس میں, لوگ ججز کو گالیاں دینا شروع کریں. کیوں؟ جج ہیز ٹو ڈیسائڈ اے کیس آن دا بیسس آف ایویڈنس. ایویڈنس کلیکٹ کرنا پولیس کا کام ہے. پولیس نے پراپرلی ایویڈنس ریکارڈ کیا ہوتا ہے, پراپرلی ایویڈنس کلیکٹ کیا ہوتا ہے, آئیو نے صحیح انویسٹیگیشن کی ہوتی ہے, تو جج صاحب اس پہ سینٹینس دیں گے نا. جج صاحب کے سامنے شہادت نہیں ہے کوئی, وہ کہتے ہیں جج صاحب اس کو 5 کی سزا, کیوں سزا دیں؟ کیونکہ جج نے بھی تو خدا کو جواب دینا ہے. میں سوچ رہا ہوں obviously وہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندہ اپنے آپ میں ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, I'll just add one thing more.
ادھر ایف آئی آر ہوتی ہے, مرڈر ایک بندے نے کیا ہوتا ہے, ایک گولی چلی ہوتی ہے, سر پہ لگی ہوتی ہے, سوری اٹس لائک ناٹ دا گڈ وے آف سیئنگ اٹ, لیکن وی سی اٹ, ایک گولی لگی ہوتی ہے, 15 بندوں کو چارج کیا ہوتا ہے ایف آئی آر میں, ٹھیک ہے, کیونکہ پولیس کے سامنے پولیس کو کہتے ہیں کہ ٹول خاندان اس میں ڈال دو. یس, اب جب سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس ایک بندے نے تو کیا ہے, لیکن جب آپ 15 بندے ڈالتے ہیں اور تو ان 15 بندوں کا فائدہ اسی کو ملنا ہوتا ہے جس نے ایکچولی کیا ہوتا ہے, تو ہی گیٹس ایکویٹل, کیونکہ آپ کی بیس جو ہے ایف آئی آر وہ ساری جھوٹی ہوتی ہے. جو آپ کی جھوٹی بیس ہوتی ہے تو obviously اس کے اوپر جو بھی آپ اسی چیز کے اوپر آیا تھا. یہ پولیس کی بار بار میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کے ساتھ ہمارا دن میں 3-4 دفعہ تو آمنا سامنا ہوتا ہے چوکیوں کے اوپر, ٹھیک ہے, باقی تو اللہ معاف رکھے, ٹھیک ہے, اور خدا کسی کو بھی نہ دکھائے. لیکن ہم وی آر سو کیئرفل, لائک آئی فار مائی سیلف, ہمارے آفس میں آلموسٹ ایوری ون, مطلب وین پولیس روکتی ہے ہم شناختی کارڈ دیتے ہیں. وہ اپنا وکیلوں والا کارڈ بھی اس لیے نہیں دیتے ایسا نہ ویڈیو شیڈیو بن جائے کوئی, وکلا گردی اینڈ آل دیز تھنگز دیٹ آر بیسیکلی رومنگ اراؤنڈ. جو لوگوں کے ایک پرسیپشن بنی ہے کہ وکیل اپنے آپ کو ابو دا لا سمجھتے ہیں. دیر آر اے ٹائنی مائنورٹی which are in every community, لیکن you cannot basically say کہ یہ پوری کمیونٹی ایسی ہے. ایگزیکٹلی, میں یہ اس کے اوپر یہ ویڈیو کی آپ نے بات چھیڑی, اس کے اوپر تو میں آؤں گا کہ ہاؤ ایکچولی پیپل اینڈ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیجیٹل کو یوز کر رہے ہیں, اس کے اوپر تو آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے دن میں, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے ابھی پولیس کی بات کی اینڈ پولیس میں یہی آپ نے بات کی کہ ایک بندے نے مرڈر کیا ہوا ہے, 15 بندوں کے اس میں نام ہے اور ہر ایک کو رگڑ رہے ہیں بیچ میں. اس میں می بینگ اے سٹیزن اوور ہیئر, دن میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ایک کامن سٹیزن کو نہیں پتہ کہ یہ اس سے اوائڈ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ہوتا ہے یہ. دیکھیں, یو کین ناٹ بی فرسکڈ, جس طریقے سے یہ تلاشیاں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیوں لیتے ہیں, کس قانون کے تحت لیتے ہیں. آپ جا رہے ہیں, یو آر ہیونگ نتھنگ ان یور پوزیشن, اور انفارچونیٹلی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کہے اپنے حق کی تو بیچ میں اتنی سی کوئی جوائنٹ ڈال لیتے ہیں اس کے کھاتے میں, وہ بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے. ہی کین ناٹ ایون ٹیل, مطلب ہمارے دوست ہیں, وی نو پیپل جن کو پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں بتا سکتے کہ کس چیز میں پکڑا ہے, بیکاز دے آر افریڈ. کیونکہ بچے ایون اف یو آر ان یور ٹین ایج, اگر آپ ٹین ایج سے نکل کے پروفیشنل, مطلب ہماری ایگزامپل, you would not want your parents to know کہ مجھے joint میں پکڑا ہے, though you are not a joint smoker. I am not. I would not want that. Exactly. تو میں کیا کروں گا, me for the time being not being a lawyer, تو میں کسی ایسے دوست کو یار کسی وکیل کو پیدا کرو کہ بس وہ میرے لیے جلدی سے کوئی کام نکال دے, یا ادھر پولیس والے کو میں پیسے دیتا ہوں. People do these. ایک سگریٹ کے اس میں آپ کو کر لیتے ہیں. اینڈ جسٹ ٹو گیو یو این انسائٹ, یہ جو ہمارا CNSA کا جو نارکوٹکس کنٹرول کا جو لا بنا تھا 1997 میں, جو ویسٹرن کنٹریز سے بہت زیادہ فنڈنگ آئی تھی کہ آپ یہ قانون بنائیں. اچھا, جن لوگوں نے یہ فنڈنگ ہمیں کی تھی ان لوگوں کے ہاں marijuana از لیگلائزڈ, ٹھیک ہے جی. ادھر ہم نے اتنا وہ کر دیا کہ جی 100 گرام میں بھی آپ جیل جائیں گے, 500 گرام میں بھی آپ جیل جائیں گے, کلو میں بھی آپ جیل جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ ان ون سگریٹ ورتھ آف جوائنٹ آپ کو ڈیلی ہم یو شوڈ جسٹ وزٹ دا کورٹس ون ڈے, میجسٹریٹ کے کورٹس, کہ ایک سگریٹ اور دو سگریٹس میں, یس یو ہیو کم, دیر آر اے گزیلین لوڈ آف پیپل کمنگ ڈیلی. یہ پولیس لاتی ہے انہیں صبح سویرے کہ جی یہ کیوں جی 1-2 چرسوں میں پکڑا, 1-2 پتہ اس کو جو بھی کہتے ہیں چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس میں پکڑا کیوں. certain things, مطلب we have gone on to the 21st century. جن لوگوں نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ لوگ ابھی اس سے کما رہے ہیں. ٹیکسس سے یہ کیلیفورنیا میں ویڈ بہت بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. میڈیسنل میروانہ, ایمسٹرڈیم از دا ویڈ کیپٹل. تھرو آؤٹ دا ورلڈ پیپل گو دیر. آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں, یو کین ناٹ ایون ہیو اینی تھنگ. وہ ہمارے ایک وہ کون سے یہ منسٹر PTI کے منسٹر نے کہا تھا کہ ہم کوئی فیکٹری لگاتے ہیں بنگ شنگ کی, اس پہ کیا درگت بنی ہے اس کی. وائی ناٹ ہیو زونس, لیگلائز اٹ. یو کین ناٹ ہیو ٹورزم وداؤٹ دیز تھنگس. ایگزیکٹلی, نہیں یہ تو ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جو ڈیلی بیسس پہ ابھی آپ نے کہا یہ تلاشی والی یا مارنا پیٹنا آپ کو کر سکتی ہے پولیس, مارنا پیٹنا دور کے. میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ
ہم لوگ یونیورسٹی سے نکلے, ہم نے ایک چابی بنوانی تھی, تو 4 بندے تھے ہم لوگ, گاڑی میں جا رہے تھے. تو سائنسز کے سامنے آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹریٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اکثر اس میں سے گاڑی موڑ کے مین روڈ پہ نکلتے تھے. تو اب میں وہاں پہ جا رہا ہوں اور ہم لوگ کافی خوش تھے. اب میں جا رہا ہوں, پولیس بھی ادھر بہت قریب ہوتی ہے. ہاں, اب بڑا نارمل سا اسپیڈ میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اتنے میں ایک طوفانی طریقے سے جو ہے نا ایک بس نکلی, ٹھیک ہے. وہ بس نکلی اینڈ میں نے بڑی بچانے کی کوشش کی, لیکن اس وقت آپ نے فیس 7 کی دیکھی ہوں گی, ذرا یہ سڑکیں مڑکیں جو ہے وہ کچی تھیں, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر میری گاڑی سلپ ہوئی اور جاتے 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 اس نے فینڈر میرا جو ہے وہ کھینچ کے لے گیا اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. اب میری نئی گاڑی, بندہ غصہ بھی آتا ہے کہ یار کیا ہے. اب وہ جب بندہ نکلا تو اب میرے ایک دوست نے کہا کہ بھائی پیسے ایسے نہیں نکلنے ہیں, ٹھیک ہے, کٹ مارو نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. می بینگ اے ویری لا ابائڈنگ سٹیزن, آئی فگرڈ اٹ آؤٹ کہ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستانی نہیں ہے, افغانی ہے, ٹھیک ہے. تو آبویسلی افغانی ہے تو اس کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے. تو یہ تو بھائی یہ تو مطلب لیگل چیز ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے قریب پولیس ہوتی ہے, تو سامنے سے پولیس کا موبائل گزرا, ہم نے ان کو اشارہ کیا, مجھے 10 دفعہ دوستوں نے سمجھایا, ٹھیک ہے, کہ اورورا پرید عدل تک کیسا ختم ہو, ٹھیک ہے. میں نے کہا نہ یار, میں نے کہا کیس بنتا ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہے لا کے اکارڈنگلی جو ہے وہ کریں گے. خیر پولیس کو بلایا سارا کچھ. اچھا, اب میں نے بیسیکلی پولیس کو بلایا, ٹھیک ہے. میں ایک بندے پہ کمپلینٹ کر رہا ہوں, میری گاڑی تھانے کے اندر ہے, اس کی باہر کھڑی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آدھا گھنٹہ انہوں نے مجھے, پولیس والوں نے لگے میں میرے ساتھ, اچھا یہ ہے وہ ہے, ایس ایچ او آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, ٹیم آ رہا ہے. اتنے میں مجھے سمجھ آئی کہ بس اس میں گئی بھی ہے, سارے بچوں کو ڈراپ کر کے بھی آئی ہوئی ہے, کیونکہ میرے لیے تو سب سے بڑی تھریٹ یہ تھی کہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اوبیسلی پیرنٹس جو ہے پوچھنا جو ہے شروع کریں گے اینڈ ایوری تھنگ. وہ بس جو ہے بچوں کو چھوڑ کے بھی آئی ہوئی ہے, میں اندر بیٹھا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں وہ بندہ ہوں جس نے کمپلینٹ کی, ٹھیک ہے. اتنے میں جو ہے ایس ایچ او آیا, یہ لوگ میرے ساتھ بات کر رہے تھے, تو مجھے کہتے کیا چاہتے ہو. میں نے کہا بھائی میری گاڑی خراب ہوئی ہے, بس گاڑی ٹھیک کروائے ہو جائے. اتنے میں ایس ایچ او آیا, کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے ان کے بیچ میں, کہتے نہیں, کہتے دونوں کو اندر کر دو, ٹھیک ہے. آئی اسپینڈ 15 منٹس ان جیل فار واٹ, کہ میں نے کمپلینٹ کی تھی, ٹھیک ہے. اچھا, اتنے میں جو ہے ہمارے ڈائریکٹر صاحب کا ڈرائیور میرے پاس آیا, مجھے کہتا ہے بس میں وہ کر رہا ہوں اور تم ادھر سے جان نکالو. میں نے کہا نہیں یہ ہے وہ ہے, لا ہے, فلاں ہے, ٹھیک ہے. مجھے کہتے بس چپ کر کے جان نکالو یہاں سے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بس وہ ادھر انہوں نے جو ہے کچی وہ بنا دی کہ جی بس روزنام چیک, ہاں, کہ بس دونوں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے اور بس مسئلہ حل ہو گیا سارا نا. ہم لوگ وہاں سے نکل گئے. جب نکلے تو مجھے باہر دوست نے بتایا کہ اندر یہ گیم چل رہی تھی کہ بس میں تھی لڑکیاں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈرائیور تھا یہ ان کو ڈیلی کا بھتہ دیتا ہے, پولیس اسٹیشن میں وہ بھتہ دیتا ہے, ان کا ڈیلی کا کام ہے. اس نے باہر بھی پیسے چلائے ہوئے تھے, اور تم پہ یہ کیس بنا رہے تھے کہ لڑکیوں کی بس تھی, لڑکے اس میں تھے, فالو کر رہے تھے اور ان کو جو ہے اندر کیا. مطلب وہ مائنڈ از اکول ٹو بلون نہیں ہو جاتا. مجھے اس دن اپنا آپ اتنا بے بس لگا نا, ٹھیک ہے, کہ یہ میرے ساتھ ہونے کیا والا تھا. جسٹ امیجن اے اسٹوڈنٹ ود دس کیس, ٹھیک ہے, میرا کیا ہوتا, لیکن وہ ہو رہا تھا. It would have been a wreck. The problem is کہ جب تک آپ اپنے آپ کو صاف کرتے تو it would have been way past. Exactly. The time would have been gone. اور یہی مسئلے ہوتے ہیں. اس دن میں ایک یہ ہمارے کوئٹہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ابھی سینئر پیونی جج, ابھی چیف جسٹس بنے. ان کا انہوں نے ایک کیس انسیڈنٹ کوٹ کیا کہ ایک بچے پہ کیس بنا when he was 17, okay, مرڈر کا, اور ٹرائل چلا, اس کو سزا ہوئی. سزا کے بعد وہ اپیل میں چلا گیا. اپیل میں جب چلا گیا تو ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ تو ریمانڈ کا کیس ہے, اس میں تو جوینائل, چونکہ یہ بچہ تھا تو اس پہ تو اس کے نیچے یہ کیس بننا چاہیے تھا. اور ریمانڈ ہو گیا, دوبارہ سے ایویڈنس ریکارڈ ہوئی, اینڈ آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس دا کیس فائنلی کیم ٹو دا ہائی کورٹ بفور جج صاحب نے ان کو ایکوٹ کیا. But imagine how much time did he spend behind bars? He spent 9 years. 17 سال کا بچہ گھسا تھا, 26 سال کا بندہ وہ نکلا ہے جیل سے. Exactly. His education is gone. Yeah. His life is gone. Everything is gone. Yeah. اور ریپیٹیشن تو ہمارے سامنے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نا. And that is like, nobody can compensate you for the years. Yeah. 9 years is not a small thing. Exactly. اور وہ بھی جیل میں, اور And that also in jail. ہاں, مطلب اس بچے کی کیا گرومنگ ہوئی ہوگی ادھر. There is another issue that I'll mention here. Justice Jawad Khwaja, جب he became the chief justice, تو انہوں نے جب وہ ان کا فیئرویل ایڈریس تھا تو انہوں نے he gave certain figures کہ 84% of the people behind bars جو جیل میں ہیں وہ انڈر ٹرائل ہیں.
दे आर नॉट सेंटेंस्ड. मतलब आपके सिर्फ 16% जो जेल में लोग हैं वो कॉन्विक्ट्स हैं, एक्चुअल लोग जिन पे सज़ा हो गई है. द रेस्ट ऑफ द 84% पीपल आर पीपल हु आर अवेटिंग अ सेंटेंस, जिनको सज़ा भी सुनाई दी नहीं गई. हमारे वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है. इधर बेल का इशू है, ज़मानत, लोग और वही बातें हैं कि जाली केसेस में डाल लेते हैं आपको. यू लिंगर ऑन, चीज़ें आपकी रहती हैं. हाँ, कुछ हमारे एंड पे भी होती हैं वकीलों की. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. एक बंदे ने बेल की एप्लीकेशन मूव की हुई है, उसका जेन्युइन केस होगा, लेकिन लॉ ये प्रोवाइड करता है कि आपने कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट की, जिस तरह आप कंप्लेंट कर रहे थे लेकिन कंप्लेंट नहीं हुई, तो उस कंप्लेंट को नोटिस देना है. अब वो कंप्लेनेंट, उसको जब नोटिस जाता है, जिस मुद्दई जो होता है, तो वो पहली हियरिंग को खुद आता है. वकील उसने पहले दिन से तैयार किया होता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, इसको तो मैंने कुड़ाना है. तो पहले दिन वो आ जाता है कि जी मुझे टाइम दे दें, मैं वकील करता हूँ. दूसरे पेशी को आ जाता है कि जी एक मौका और दे दें वो वकील साहब. बस वो दूसरे वकील साहब के साथ बात नहीं बनी तो मैं वकील कर लूँगा. वो दूसरा वकील आ जाता है, वकील पहली हियरिंग को वकालतनामा जमा, अगली हियरिंग को वकालतनामा जमा कर देते. फिर कहते हैं कि यार मुझे जी टाइम दे दें ज़रा, तैयार कर. वकील ने भी तैयार किया होता है, बट इट्स दैट क्लाइंट जो आपको फोर्स करता है, जो आपकी सर्विसेज वो ले रहा है. वो सर्विसेज आपकी इसलिए कि यार बस इसको आपने कुड़ाना है. जो बहुत बोल्ड जजेस होते हैं, व्हाट दे डू इज दे बेसिकली से कि नहीं ठीक है, आपका वकील नहीं ला रहे, स्टेट का काउंसिल होता है, पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो आर्ग्यू कर लेगा. जब वो ये कहते हैं फिर वकील भी भाग के आ जाता है कि नहीं नहीं हम करते हैं. दीज आर थिंग्स, दीज आर टैक्टिक्स. स्टे उठा लेते हैं लोग. चीज़ नहीं होती, स्टे उठा लेते हैं. फिर जिसके फेवर में स्टे ऑर्डर होता है, वुड दे कम टू द कोर्ट्स देन? देयर क्लाइंट्स है कि जी आप मर जाए लेकिन आपने केस आर्ग्यू नहीं करना, आई वुड कंटिन्यू विद द स्टे. ये चीज़ें, दीज आर थिंग्स विच अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में इसलिए हैं क्योंकि आप लोग ही इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं. आप लोग, यू एज अ सिटीजन, यू एज अ लिटिगेंट मेक मी डू दीज थिंग्स. लेकिन वही है, देखें, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है. मैं वही बात करूँगा कि आप कह रहे हैं कि लोग जो है इस तरह के हैं, उस तरह के हैं, मानता हूँ, ठीक है, उस तरफ से भी आते हैं. अब मेरे केस में, ठीक है, मैं कंप्लेंट करने जा रहा था, मैं उसके बाद ज़िंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करूँगा. बिल्कुल, बिकॉज आपको बता दिया गया है कि आप अगर करेंगे तो आपके साथ ये भी हो सकता है. और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज हैपनिंग रेगुलरली. टू बी वेरी ऑनेस्ट, थैंकफुली हमारी केपी की पुलिस बहुत अच्छी है. आई विल कम टू दैट, जस्ट सो दैट यू नो, हमारी केपी की पुलिस, हमारी केपी की लॉयर्स, हमारे केपी की इवन जुडिशरी, हमारी, इट इज a gazillion times better when you cross across the other province. हम बहुत इंसानियत से पेश आते हैं, बहुत इंसानियत है, बहुत इज्जत व एहतराम करते हैं. हम बड़ों का भी करते हैं, बड़े छोटों का भी बहुत लिहाज कर लेते हैं. नहीं करते लोग in other parts of the country, नहीं करते. तो हमारी पुलिस जितनी ठीक है वो है उनमें. जस्ट लाइक आई मेंशन के वकीलों में कुछ हैं, देयर इज अ स्मॉल माइनॉरिटी, इस तरह पुलिस में भी है. जितनी शहादतें पुलिस ने दी हैं, किसने दी हैं? Exactly. किसी ने भी नहीं दी. एंड दे वर फाइटिंग फॉर अस. दे आर नॉट अ फोर्स. पुलिस फोर्स तो नहीं थी. पुलिस आपकी लोकल, सिर्फ आपकी चोरी डाका इन चीज़ों के लिए थी. दे वर नॉट मेंट टू फाइट टेररिस्ट. वो उन्होंने वो लड़े हैं. ये मलिक साद, लाइक ही सिफत गयूर, हु वर दिस पीपल? DIG आबिद अली, ऑल दिस पीपल, हु वर दे? They are people. ही हमारे लोगों के हैं ना, कहीं बाहर से तो नहीं है, हमारे ही कम्युनिटी के लोग हैं. Exactly. मलिक साद साहब के बेटे, he is known to all of us. ये similarly it's all because हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं. बिल्कुल. It's this one community, और इसी कम्युनिटी में हम भी हैं, आप भी हैं, और इसी कम्युनिटी से वकील भी निकलता है, इसी कम्युनिटी से आप भी निकलते हैं, who is making up things, who is a good entrepreneur. इसी कम्युनिटी से जज भी निकलता है, इसी कम्युनिटी से CSP ऑफिसर भी निकलता है, हर एक इसी कम्युनिटी से निकलता है. तो आपकी वो जो सोच है, जो आपने कहा कि ये वकला गर्दी एंड ऑल दैट, आपकी यू सी अ नेशनल साइकी है हमारी कि वी ट्राई टू गेट सम प्रिविलेजेस. हर एक को चाहिए कि बस मुझे ज़रा अलग से वो हो. तो फॉर दैट थिंग, ये हर एक कम्युनिटी, आप में भी प्रेस वाले हर जगह नहीं लिखते प्रेस. Yes. क्यों?
اٹ از انلیگل. وکیل جو لگتے ہیں ایڈوکیٹ, ظلم ہے, کفر ہے. نہیں, میں بیسیکلی سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ میرے اس کیس میں, ٹھیک ہے, لیٹس ٹیک اٹ ایز اے کیس اسٹڈی رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, اس میں میرے پاس کیا رائٹس تھے, میں کس طریقے سے ایگزیکٹلی جا سکتا تھا, کیونکہ آئی ٹوٹلی سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے اتنا اندازہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ ہر ہمارے جیسے لڑکے کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے, کوئی ریسنگ میں پکڑا جاتا ہے, کوئی کسی چیز میں, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی کیا طریقہ ہے, مجھے لگا کہ مجھے میرا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, سو واٹس دا پروسیجر. You can lodge an FIR against the police even. Okay. Just so that you know. There is a mechanism. آپ جب جاتے ہیں پولیس کے پاس, پولیس آپ کی FIR نہیں لیتی. ہاں, آپ یہ کون سا پینتھرا ہے کہ مطلب نہیں لیتی ہے. اب یہ دیکھیں, انگریز سرکار جب آپ کے لیے قوانین بنا رہے تھے تو انگریز سرکار کو ان لوگوں کا ذرا پتہ تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. لارڈ میکال 1860 میں آپ کا PPC یہ انڈین پینل کوڈ بنا تھا. ان کو اتنا پتہ تھا کہ قبرستان مقدس ہے, تو قبرستان میں اگر کوئی مویشی چھوڑتا ہے کسی کے تو یہ بھی آفینس انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا. دے ہیڈ ڈن اے پراپر اسٹڈی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا جو قانون ہے, قانون بالکل سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب CRPC میں آپ کو یہ ریمیڈی دی گئی ہے کہ اگر پولیس لٹ سے ملی ہو, واٹ از CRPC, کوڈ آف کرمنل پروسیجر, جس کے نیچے کرمنل کیسز ٹرائی ہوتے ہیں, تھوڑا ہمارے لیول میں ضابطۂ قانونی, ضابطۂ فوجداری قانون. تو اس میں بیسیکلی آپ کو یہ ہے کہ اگر لیٹ سے آپ FIR کرنے کے لیے جاتے ہیں, آپ کی FIR وہ نہیں کاٹتے, اگر نہیں کاٹتے یو ہیو اے ریمیڈی. آپ اپلیکیشن لکھیں اچھی تگڑی سی, یو نریٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, وہ لے کے جائیں SHO کو دیں, وہ آپ سے وہ بھی اس پہ ریسیونگ لیں. ہی از باؤنڈ ٹو گیو یو ریسیونگ آن دیٹ. اوکے, ٹھیک ہے. SHO کے آپ نے پولیس کے جو باہر کھڑا ہوتا ہے اس سے اگر آپ نے دستخط لے لی, ایون دیٹ میٹرز. اوکے, یو ہیو ٹو ٹیک سگنیچرز آف اے پرسن ہو از ریسیونگ. ٹھیک ہے. اور ہر کچہری میں, ہر آفس میں ڈائری ہوتی ہے, تو ڈائری نمبر اس پہ وہ ڈالنا ہوتے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. جب وہ ڈال لیتے ہیں, لیٹس سے دے آر ناٹ ایون ڈوئنگ دیٹ, آرام سے جائیں DSP کے پاس, وہی درخواست SP کے پاس, SP کے آفس میں جائیں, وہی درخواست ادھر دیں کہ جی میری FIR نہیں کٹ رہی. ٹھیک ہے. اگر SP صاحب بھی کچھ نہیں کر سکیں, یو ہیو دا ریمیڈی ٹو اپروچ دا سیشنز کورٹ. اوکے. اینڈ آپ جاتے ہیں ادھر, وہ ریکارڈ مانگتے ہیں, رپورٹ مانگتے ہیں پولیس سے, وہ دیکھتے ہیں, یو آرگیو یور کیس, اور آرڈینریلی دا کورٹس ڈائریکٹ ٹو لانچ این FIR. یہ بہت لمبا پروسیجر ہو گیا. دا لمبا پروسیجر از بیکاز آپ کو پروسیجر جسٹس ٹیکس ٹائم. یہ دیکھیں, ابھی تو جسٹس تک بات ہی نہیں گئی ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے ویری مطلب بیسک چیز, ٹھیک ہے, کہ میں گیا, FIR نہیں کٹی میری, ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے, مطلب مسئلہ کیا ہے؟ میں پولیس کے خلاف نہیں کر رہا ہوں, میں کسی XYZ کے خلاف کر رہا ہوں. دیکھیں, اب میں بتاتا ہوں اس میں ایشو کیا ہے. آپ پولیس FIR تو صرف نہیں کرنی ہوتی نا, کیس کو اسٹیبلش بھی کرنا ہوتا ہے. یہ چیز آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ٹریفک انسیڈنٹس کو پروف کرنا دیٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. اوکے, ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 279 ریش ڈرائیونگ کے انسیڈنٹ کو پروف کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وٹنسز, اور وہ بھی جب سارے وٹنسز ماشاء اللہ یونیورسٹی کے بچے ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی, اب انہوں نے جو بات بتائی آپ کو نا, آپ نے کہا کہ آپ کے وہ ڈائریکٹر کے ڈرائیور نے آپ کو کہا کہ ادھر تو گیم وہ دوسری بنائی ہوئی ہے, تو امیجن اف دیٹ واز دا ڈیفینس ٹیکن. سمجھ نہیں آئی مجھے اس کی. بالکل یہی بات جو وہ, اگر اس نے FIR کی ہوتی کہ جی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا, یہ کر سکتا تھا وہ, تو دین واٹ وڈ ہیو ہیپن. لیکن اب میں بتا رہا ہوں آپ کو نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے, آپ کی گاڑی اس نے ماری, فرسٹ کم فرسٹ سرو نہیں ہوتا اس میں. نہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی, بیکاز یو آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام یور پرسپیکٹو, I am giving you a perspective which is more of a neutral perspective, though I have a bias in your favor. زیادہ against آپ کیوں, لیکن but you know کہ when you see practicality of things, there are certain things which you can prove, there are certain things which you cannot prove. اور وہ بھی جب آپ سارے جوان ہو, اور جب یہ بات بھی آ جائے کہ دوسرے جس بس نے مارے اس بس میں بچیاں تھیں, there were kids, female kids, اب وہ جس ایج کی بھی ہوں, لیکن صرف یہ کہنا کہ جی اچھا تو مدعی صاحب آپ یہ بتائیں کہ جدھر جب آپ ڈرائیونگ کرے تو بس میں کون سوار تھا, حسین صاحب کہیں کہ جی اس میں تو بہت زیادہ لڑکیاں سوار تھیں. دیر گوز یور کیس. ایگزیکٹلی یہی تو میں دیر گوز یور کیس کہ اچھا ٹھیک ہے, تو ادھر لڑکیاں سوار تھی اور اس کی گاڑی لگی ہے, تو وٹ ڈز
a normal prudent mind suggest کہ نہیں غلطی تو اس میں ہے. This is how یہ دیکھیں آپ کو کیوں لگا کہ میں وہاں سے نکل کے آیا ہوں؟ You see these things ابھی میں نے جو آپ کو بتایا نا, it's basically how a neutral person, police being the neutral arbiter in this case, would look at it. کہ یار یہ لڑکیوں کو تاک رہے تھے, گاڑی غلط ہوئی ہے, بس میں مار دی ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ یار گاڑی تو لگ گئی ہے تو گھر میں تو بتا نہیں سکتا کہ یہ کام کیا ہے, تو وائی ناٹ lodge a report. یہ چیزیں, اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ہیپنس ٹو دیم ریگولرلی. جعلی اور فیک کمپلینٹس نہیں ہوتی. یہ ریسکیو ڈبل 122 میں فیک کمپلینٹس کتنی ہوئی ہے, اس نے ڈیٹا نکلا پتہ نہیں 80,000 تھی کہ کتنی کالس ور جسٹ فیک. اتنے ہمارے لوگ ماشاء اللہ روزگار ہیں کہ بس یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. تو ریسکیو ڈبل, اینڈ اٹس اے ویری گڈ سروس, لیکن کیا ہو رہا ہے, ابیوز ہو رہا ہے. دس از واٹ وی ڈو. جوڈیشل سسٹم کا بھی ابیوز ہوتا ہے. آپ کی طرح کے لوگ شریف ہوتے ہیں, لیکن آپ کی طرح کے لوگ شریف نہیں بھی ہوتے ہیں. تو جب وہ جاتے ہیں اور جعلی کیسز ڈالتے ہیں تو اس سے برڈن کدھر پڑتا ہے؟ جوڈیشری پہ, پولیس پہ پہلے پڑتا ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے. ابھی آپ کے کیس میں نب دا ایول ان دا بڈ ہو گیا, بات ادھر ختم ہوگی. یو سے کہ بتا ہوتا تھا یا جو بھی ہوتا تھا, دس از سم تھنگ یو ہرڈ. نہیں, دس از واٹ آئی, دس از سم تھنگ یو ہرڈ. Hearsay is no evidence in law. ٹھیک ہے, آپ سنی سنائی باتیں جو ہے نا, یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. بیسیکلی اس لیے وہ تھا نا کہ ہم سے تو مطلب ہم لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, لائسنس دکھاؤ, پلان دکھاؤ, ٹیم دکھاؤ, ٹھیک ہے. اب ایک بس کا ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. میری تو مین کمپلینٹ یہ تھی, ٹھیک ہے, اس نے میری گاڑی ماری ہے, اس کا لائسنس چیک کریں, ٹھیک ہے. اس کے پاس لائسنس نہیں تھا, تو پولیس نے وہ لائسنس پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کیا اس میں, ٹھیک ہے. لیکن اینی ویز میں اگین اسی چیز پہ آنا چاہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے, میں نے ایف آئی آر لانچ کی, دین واٹس دا پروسیجر. ایف آئی آر جب آپ لانچ کرتے ہیں اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. انویسٹیگیشن میں دا آئی او آف دا کیس, جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے, وہ آپ کو لے کے جاتا ہے کرائم سین پہ. ادھر نقشہ موقع بناتے ہیں, سائٹ پلان, کہ گاڑی کدھر تھی, کدھر سے آ رہی تھی, کدھر جا رہی تھی, ایگزیکٹ لوکیشن کیا تھی, کدھر لگی ہے, آل دیز وہ بناتے ہیں. آپ کی پوزیشنز بھی دکھاتے ہیں کہ کس کس پوزیشن میں تھے. آپ کی اسٹیٹمنٹس لیتے ہیں. آپ کی جب اسٹیٹمنٹس لے لی جاتی ہیں, when the whole thing is completed, then چالان is put in court. ٹھیک ہے, چالان put in court ہو جاتا ہے. جن کے خلاف آپ کا کیس ہوتا ہے, they are asked, summoned by the court. پہلے اگر if it's a non bailable offense تو اپنی ضمانت بھی کرانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بیلیبل میں بھی نان بیلیبل دونوں میں. سوری میں ادھر کاٹ رہا ہوں, مجھے ایک چیز میں ایسے بھول گئی, کیونکہ سنس ہم لوگ اس کی بیسکس کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اس میں جو مین مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ایف آئی آر کرو گے تو تمہاری گاڑی بھی بند ہوگی. ہاں, ٹھیک ہے. سو یہ بھی ہوگا. یس, اچھا, بیکاز دیٹ کار از ریکوائرڈ ان انویسٹیگیشن. جب تک انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ کی گاڑی ادھر ہی ہوگی. اوکے. اور یو کوڈ ناٹ ہیو مینیج دیٹ, آف کورس. ٹھیک ہے, تو سارا کچھ پولیس میں انہوں نے دیکھیں. اگین میں آپ کو بتاتا ہوں حسین کہ دیر آر تھنگس دیٹ دا پولیس ڈز جو کہ ہمیں بہت ہی برے لگتے ہیں, بری چیزیں وہ, اینڈ ان ایکسیپٹیبل. بٹ وین یو لک ایٹ اٹ فرام اے نیوٹرل پرسپیکٹیو اینڈ پرسپیکٹیو آف سم ون ہو پریکٹسز لا, موسٹ آف دا تھنگس دیٹ دے ڈو دے آر ناٹ دیٹ بیڈ. مطلب آپ کا یہ ایشو لے لیتے ہیں, آپ کو پھر عدالت کے چکر بھی لگانے تھے. ایگزیکٹلی. میرے ایکچولی میرے دوست کے ساتھ ایکچولی یہ ہو چکا تھا, اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے ساودھان تھا اس سے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ ایک ٹائم میں, اگر آپ کو یاد ہو, وہ سائلنسر کا بڑا دور آیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں کہیں ایس ایچ او نے اس کو پکڑ لیا, اس نے بدتمیزی کر دی. ہم جب اندر بیٹھے ہوتے تھے اور ادھر جو باہر ہو رہا ہوتا تھا, یو نو دا پرسن ایز ویل, اگر آپ نے اس میں بات کی, ٹھیک ہے. تو اس بیچارے کو فیس 6 میں جو ہے اس نے بھی, اچھا یہ تھا کہ ایک نہیں 2 مفلر لگائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. تو نوائز پولوشن, تو اس کا جو ہے مطلب وہ نوائز پولوشن پہ جو ہے اس کو پکڑا, ٹھیک ہے. اور اس نے کوئی ایس ایچ او کے ساتھ بدتمیزی کر دی. اس نے کہا اس کو اب تو بیٹا بات کریں گے یار. اس کا اتنا جو ہے, نیکسٹ ڈے ہم لوگ جو ہے کورٹ گئے اور پورا دن وہاں پہ اگین اسی طرح کھڑے رہے. پھر جو ہے وہ اس کی پروسیڈنگ ہوئی اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ شکر ہے کہ ادھر ہی قصہ نپٹ گیا, ٹھیک ہے, ود ان اے ڈے چیز نپٹ گیا. ویری ریسنٹلی اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن رات کو ایک شادی سے آ رہے تھے, اینڈ جب شادی سے آ رہے تھے وہ, واٹ ہیپنڈ واز کہ یہ آئی بلیو اٹ واز نیئر خزانہ شوگر مل, دے کراسڈ دا کار آف ایس ایچ او صاحب. اچھا, ایس ایچ او صاحب اب جس حالت میں بھی تھے, دس از اے فیو منتھس اولڈ اسٹوری,
تو ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری. ٹھیک ہے, میری گاڑی کراس. ٹھیک ہے, انہوں نے پرچہ کیا. اس کیس میں ہم نے وی مینیج ٹو گیٹ ہم ڈسچارج. ہمارے اس دوست کو ہم نے ڈسچارج کرا دیا کورٹ سے. لیکن پولیس کر لیتی ہے یہ چیزیں. اب رات کے 1 بجے میں ایک عام گاڑی جس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی گاڑی ہے, میں اوورٹیک نہیں کروں گا تو کیا کروں گا, میں رکوں گا. آئی کین ناٹ. یہ چیزیں دیز آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا سوسائٹی. وہی بات میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ وی ایز اے سوسائٹی ہم میں یہ ایشو ہے کہ ہم ذرا چاہتے ہیں کہ ہمیں پریفرینشیل ٹریٹمنٹس ملیں. ویدر اٹس دا پولیس, وہ بھی یہ چاہتی ہے, بیوروکریٹس ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں, وکیل ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں, آپ ہیں آپ بھی یہ چاہتے ہیں, پریس والے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کیوں میں کھڑا نہ ہوں, میں کوئی کارڈ دکھاؤں اور میں بس گھس جاؤں. یس, ٹھیک ہے. وی گو ان ٹو, میں اپنی ایگزامپل لیتا ہوں. ہماری کورٹس میں جانے کے لیے دیر از این ان اینڈ دیر از این آؤٹ. ہم وکیل آؤٹ والے راستے سے اندر جاتے ہیں جسٹ سو دیٹ. اس میں بھی دا ریزن از ریشنل از کہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کی چیکنگ پراپرلی ہوتی ہے, وکیلوں کی چیکنگ ایز سچ نہیں ہوتی. اینڈ ریزن بینگ کہ جو بندہ ادھر کھڑا ہوتا ہے ہائی کورٹ کا اپنا بندہ اور پولیس والے, وہ پرماننٹ اسٹاف ہوتا ہے ادھر. تو دے لٹرلی نو ایچ اینڈ ایوری پرسن کہ یہ بندہ وکیل ہے کہ وکیل نہیں ہے. یہ جو جعلی قسم کے سفید شلوار قمیض پہن کے واسکٹ پہن کے آنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ان کا اتنا ایکسپیرینس ڈائریکٹ سمجھ گئے تو ذرا سائڈ پہ ہو تم تو نہیں ہو ذرا, اور ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ ادھر سے کارڈ رکھ لیں, اور جس میں چل ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ چلی بھی جاتے ہیں کہ ہاں یار وکیل تو میں نہیں, تو میں نے تو کارڈ لینا ہی ہے. تو دیز تھنگس, لیکن وی یوز دیٹ ادر روٹ. ہر جگہ آپ نے اپنے لیے چیزیں کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. These are things that you do. So it's just something that is part and parcel of this society. انگریز سرکار کے ٹائم سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ کا ایک ملک ہوتا تھا, خان بہادر صاحب ہوتے تھے. یہ کون ہوتے تھے؟ گدی نشین ہوتے تھے, کرسی نشین ہوتے تھے. Who were these people? These were the people who were basically blessed by the Raj. And they were using these people to suppress the rest of the people. Exactly. So they can have Raj. They can have Raj. Yes, this is how it has been happening. آپ کا یہ جو فاٹا کا سسٹم جو ہوتا تھا کہ ملک صاحب کو ملکان اللہ پیسے ورکول, you would pay money to the maliks. What would you pay the money to the maliks for? مخبری کرتے تھے آپ کے لیے وہ لوگ. They would try, لیکن صرف مخبری وہ نہیں کرتے آپ کے لیے, they would ensure peace. Because وہی آپ کے, they were your limbs, arms and limbs, and your eyes and ears as well. You did not need to spend much on your forces or the police or the levies or the khasadar in tribal areas. کیونکہ یہی ملک آپ کے لیے سب کچھ کرتے تھے. ادھر کوئی اتنا یہ والی سوات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ what he used to do, اس کی ادھر چوری ہوتی تھی ریاست سوات میں. تو جب چور نہیں پکڑا جاتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جدھر چور رہتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کس نے چوری کیا. سو ہی وڈ سینڈ دیز پیپل, اور ادھر گاؤں جدھر وہ چوری ہوتی تھی تو ادھر وہ بسیرا کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اینڈ ایوری ون یوز ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ پے فار دیئر میلس ایز لانگ ایز چور برآمد انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ایک دن لوگ کر لیتے, دوسرے دن, اور خوراک بھی ان کی مطلب ریاست کے نمائندے ہوتے تھے تو ان کو تو آپ نے شاہی خوراک بھی دینی ہوتی تھی. تو دوسرے دن تیسرے دن وہ کہتے کہ یار فلاں بندہ ہے, بس اس کو اٹھا لو, اسی میں چل ہے, ہی از دا تھیف, نکل آتے تھے. دیز ور ٹیکٹکس جو پریویسلی یوز اب نہیں یوز ہو سکتے, بالکل, کیونکہ ٹائمز ہیو چینجڈ. لیکن ود ٹائم وی ہیو ناٹ ایوالو, ہم لوگ ایوالو ہو گئے ہیں ان اے بٹ, لیکن سسٹم ایوالو نہیں ہوا. بالکل, سسٹم شوڈ ہیو ایوالوڈ. تو وہی بات ہے کہ اس کے اوپر جتنی ہم لوگ باتیں کریں وہ ختم نہیں ہوں گی, لیکن I'll just bring you back, ٹھیک ہے, ٹو دا بیسک لا. ٹھیک ہے, ایک عام شہری کو کیا چیزیں پتہ ہونا چاہیے. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ رائٹ ٹو لیو, ٹھیک ہے, کوالٹی لائف ٹو لیو, رائٹ ٹو ڈگنیٹی. اوکے, آپ کی کوئی چادر اور چار دیواری کو عزت کو پامال نہیں کر سکتا. آپ کی پولیس آپ کے گھر میں نہیں گھس سکتی ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ ہیو وومن پولیس ود دیم. اوکے, نو میل پولیس آفیسر از آتھرائزڈ ٹو انٹر اپون یور ہاؤس. اوکے, ٹھیک ہے. یہ کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا تھا اس سے پہلے؟ تھوڑا سا پتا تھا, لیکن ہاں یہ مطلب ٹیکنیکلی جو ہے, یس, وداؤٹ وومن پولیس نو بڈی کین انٹر انٹو یور ہاؤس. کیونکہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی خواتین ہیں,
اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی ریسپیکٹڈ. ٹھیک ہے. آپ کی رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, آپ کی رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آپ بول سکتے ہیں, کچھ بھی بول سکتے ہیں. میں بول سکتا ہوں پولیٹیکلی, میں کچھ بھی بول سکتا ہوں, لیکن میں حسین کو گالی نہیں دے سکتا. مائی رائٹس بیسیکلی فنش آف. میں اگر اس طرح کروں گا تو نوز کو میں ٹچ نہیں کر سکتا, اور یہ اس طرح اگر ہاتھ ملے تو یہ بھی اسالٹ ہے. آئی کین ناٹ ڈو دس تھنگ. یہ حسین, کیونکہ میں اپنی رائٹس جو مجھے دی گئی ہیں, ایوری رائٹ ہیز اے کورسپونڈنگ ڈیوٹی. ٹھیک. میں بول سکتا ہوں. لوگ بولتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف, ابھی تو کوئی بہت زیادہ بول لیتے ہیں, پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا, لیکن اب بہت زیادہ بول لیتے ہیں. اینڈ آئی ایم اے وکٹم آف اٹ ان اے وے. 2014 کے ٹائم میں آئی ہیڈ ٹو کوئٹ مینی تھنگس. سو یا آپ جب بول سکتے ہیں تو آپ جب بولتے ہیں آپ نے ریسپیکٹ بھی کرنی دوسری کی اوپینین کو. کیا ہم ادھر اوپینین کو ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف میں کہوں مجھے سنیں, لیکن دوسرا میں نہیں سنوں گا. تو یہ رائٹ ہے, لیکن اس کی ڈیوٹی بھی ہے جو آپ فلفل نہیں کرتے. آپ کی یہ رائٹ ہے کہ آپ ایسوسیشن, رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن, آپ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن کیا اب وہ بھی سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں؟ کیا یہ احتجاج کہ ادھر حسین کہے کہ یار ہم 5 لوگ ہیں اور ہمارا یہ بزنس ہے اور یہ ذرا اچھا نہیں چل رہا اور حکومت کے خلاف ہم احتجاج کریں اور 5 لوگ چلے جائیں اور مین یونیورسٹی روڈ کو بند کر دیں, اب یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ آئی ہیو ایون براٹ ان اے پٹیشن اگینسٹ ان دا پشاور ہائی کورٹ. ہمارے ایک بہت اچھے جرنلسٹ ہیں جمشید باغوان صاحب, انہوں نے کیے, ہی از دا پٹیشنر, آئی ایم دا کاؤنسل ان دس کیس, جس میں ہم نے چیلنج کی کہ یہ اسمبلی کے ساتھ روڈ کی بندش ان اینی موڈ اینڈ مینر, یہ اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ انلیگل. کیونکہ آپ کی مین آرٹری بند ہو جاتی ہے تو آپ کا پورا پشاور چوک ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا مین آرٹری. ہر کسی نے ادھر سے گزرنا ہوتا ہے, ایک ہی آرٹری, اور جب آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تو لوگ تباہ ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. وی ہیو چیلنج. تو آپ کی فریڈم آف ایسوسیشن ہے, لیکن وہ بھی سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں. ٹھیک. آپ اپنے رائٹ کے ایسوسیشن کے رائٹ کو کہ جی مجھے اختیار ہے کہ ہم ملیں اور ہم احتجاج کریں, لیکن احتجاج سے ہم لوگوں کو تو تباہ کریں گے. یو ہیو سین دس جون جولائی اگست کے مہینوں میں یہ روڈ بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے ساتھ جو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہوا ہوتا ہے. کبھی وکیل بھی کر لیتے ہیں. ہم نہیں کرتے, ہم روڈیں نہیں بند کرتے. ٹھیک ہے, یہ باتیں آپ بار بار کہہ رہے ہیں, دس از ویری انفارچونیٹ. ہم کوئی روڈیں شوڑیں نہیں بند کرتے, ہم اپنے کورٹس کے اندر احتجاج کرتے ہیں, اور اگر کرتے بھی ہیں سال میں اگر ایک دفعہ کر لیے تو وہ بھی بہت طریقے سے کر لیتے ہیں. ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف سے گھس جاتے ہیں. کوئی روڈ نہیں چوک کرتا, کوئی روڈ شوڈ ہم بند نہیں کرتے, روڈ ٹریفک ہم روا رکھتے ہیں. ہم بہت سینسیبل لوگ ہیں, بہت زیادہ لا ابائڈنگ لوگ ہیں. تو وہ چیز, اب یہ آپ کی رائٹ ہے تو اگین دیر از اے کورسپونڈنگ ڈیوٹی. وہ ڈیوٹی لوگ فلفل نہیں کرتے. آپ کی رائٹ ٹو انفارمیشن ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی سرکار نے ایک بندے کو لیا, میں نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا, اس جاب کا پھر پتہ نہیں چلے. یہ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا تھا. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آیا 2013 کا, اس کی وجہ سے جتنے لوگ کو فائدہ, ہاں ابیوز بہت زیادہ ہوا وہ لا, اور اب تک یوز ہو رہا ہے, ابیوز ہو رہا ہے بہت زیادہ. بیکاز آپ کی ہارڈلی 10 to 15% آف دا کمپلینٹس آر جینون, دا ریسٹ آر آل بکواس. کیونکہ لوگوں نے صرف تنگ کرنا ہوتا ہے, تنگ کرنے کی غرض سے لوگ پٹیشن یہ ایپلیکیشن پہ ایپلیکیشن ڈالتے ہیں کہ پریشر ہے. اب آپ مانگتے ہیں کہ جی مجھے بتائیں کہ یہ ایڈورٹیزمنٹ میں کیا تھا, کرائٹیریا کیا تھا, کتنے لوگ نے اپلائی کیا تھا, ان کی شارٹ لسٹنگ بتائیں ہمیں, شارٹ لسٹ ہوئے, اس کے بعد ٹیسٹ میں کیا مارکس تھے, اس کے بعد انٹرویو. دے آر باؤنڈ ٹو گیو یو دیٹ. اوکے, بیکاز دا لا مینڈیٹس دیم. ٹھیک ہے, کہ آپ کو یہ ملنا ہے, اور یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. اور یہ جو جتنے میں آپ کو لاز بتا رہی ہے, رائٹس, دیز آر رائٹس گیون بائی دا کانسٹیٹیوشن, اور ان کو پھر سپلیمنٹ کیا گیا ہے ود ادر لاز. ابھی رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن ایز اے پولیٹیکل پارٹی اگر آپ کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے, یہ 2017 کا الیکشن ایکٹ ہے, دیٹ ریگولیٹس اٹ آل. بالکل. آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, اس کے لیے بھی آپ کی وہ ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے. آپ کی پراپرٹی رائٹس ہیں, nobody can take your property unless land acquisition کے law کے نیچے آپ سے لی ہوں, because the government needs it. اب میں لیٹس سے ایگزامپل لیتا ہوں, جے بی ٹاور ہے. جے بی ٹاور از اے پلیس جو کہ کمرشلی بہت وائبل ہے, لیکن ادھر لیٹس سے پشاور میں دس از دا موسٹ سوٹیڈ پلیس فار ہاسپٹل. اوکے, جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل, دا موسٹ سوٹیڈ پلیس فار ہاسپٹل. The government can acquire this place.
اوکے by giving reasonable compensation. یا اور اس کو ویلیو نہیں کہتے, اس کو کمپنسیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کمپلسریلی ایکوزیشن کرتے ہیں تو آپ نے پھر اس کو مارکیٹ ویلیو, اور صرف مارکیٹ ویلیو نہیں, مطلب لا, جسٹ ٹو گیو یو این انسائٹ ایز ٹو دا لا. میں آج بھی کچھ کیسز کر کے آؤں اسی لینڈ ایکوزیشن سے ریلیٹڈ, کہ آپ نے فیوچر کو بھی دیکھنا ہے. یا لوگ گالیاں دیتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو. دا لا از ناٹ as expressly mentioned as the Supreme Court and the High Court basically lays it down. آپ کو وہ آسان کر دیتا ہے. Constitutional Court interpretation of law کرتی ہے, ان کا کام یہ ہے. تو ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ ان دیئر ججمنٹ ہیز اسٹیٹڈ کہ آپ نے صرف ابھی کی ویلیو نہیں دیکھنی, آپ نے دیکھنی کہ جے بی ٹاور 10 سال بعد اچھا اس کی کیا ورتھ ہوگی. یہ تو پہلے مطلب جو میں نے سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ سرکاری ریٹ پہ اٹھاتے ہیں. ہاں جی, سرکاری, میں کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرکار کی ریٹ ہوتی ہے, سرکار کی ریٹ آپ کی نوٹیفائڈ ریٹ ہوتی ہے کہ جی ڈی سی ریٹ ہے, اس موزے کا اتنا, اس موزے کا اتنا, اس موزے کا اتنا, فی مرلہ اتنی زمین ہے. اب جب وہ ایکوزیشن کرتے ہیں اسی ایک سالے کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ جی یہ ایوریج ریٹ ہے. جب وہ سیکشن 4 لگا رہے ہیں تو لوگ آبجیکشنز لگا لیتے ہیں, آبجیکشنز لے آتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی کی ویلیو اتنی ہے, اور ادھر فلاں نے زمین بیچی ہے, اس کی یہ میرے پاس اسٹامپ پیپر اور اس کی اتنی ویلیو ہے. وہ ویلیو آپ کو وہ نہیں دیتے, ریفری کورٹ چلا جاتا ہے. ریفری کورٹ میں ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی آپ کی جو ریٹ آپ نے مانگی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی. اگر آپ کو ملتی ہے ویل اینڈ گڈ, نہیں ملتی یو کین گو ٹو دا ہائی کورٹ. عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کو جب ایکوائر کیا گیا تھا, اٹ واز میرے خیال سے 2800 پر مرلہ. 2800. The High Court took the price, the value to 121,000. اوکے. Because the High Court ہاں اسی میں مطلب میں نے بیسیکلی یہ سب سے پہلے میرے سامنے یہ چیز آئی تھی نا, وہ تب تھی کہ میرا ایک دوست ہے, انہوں نے دادوں کے زمانے سے, ٹھیک ہے, ایک زمین پہ دشمنداری کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ان کے بڑے بھی بیچ میں گئے ہوئے ہیں, پیسے تو الگ گئے ہوئے ہیں, ٹائم الگ ضائع ہوا ہے. 25 سال بعد ادھر سے موٹر وے گزرا, اس نے جو ہے سرکاری ریٹ میں. اچھا, موٹر وے, یہ سوات ایکسپریس وے میں جو ہوا ہے, بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دے شوڈ فائل آبجیکشنز. یس, none of the people knew. بیکاز ابھی سوات میں ہی پلے کے ایریا میں میرے ماموں لوگوں کی زمینیں ادھر آئی ہیں. دے ہیڈ نو نالج. یہ جب گزر گیا سب کچھ, پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے آئی جسٹ ون ڈے ایونٹ دیر کہ یار کیا ہے, تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کچھ نہیں. اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی اور بھی جو میرے دماغ میں آتی ہے یا جو میں نے سنا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ٹیکس بچانے کے لیے اپنی انڈر ویلیو, ہاں ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ کے سامنے تو وہی ویلیو ہے, ٹھیک ہے, اور پھر سارے علاقے کی ہوتی ہے, تو وہ دیٹ از ناٹ چیلنجیبل, رائٹ. اچھا, اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اگر دیکھا ہو تو نارملی 2 اسٹامپ پیپرس لکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی بندہ پراپرٹی, مطلب جتنے میں نے اب تک دیکھے ہیں, فور ون پراپرٹی دیر آر آلویز 2 اسٹامپ پیپر. ایک وہ آفیشیل ریٹ ہوتا ہے سرکاری, دوسرا جس نے اوریجنل پیسے جو دیے ہوتے ہیں. جب یہ ایکوزیشن ہوتی ہے تو اوریجنل اسٹامپ پیپرس پھر نکلنا شروع ہوتے ہیں. بالکل, وہ پھر نکلنا کہ جی یہ پراپرٹی ہاں ہم نے اتنے میں بیچی ہے, ہم نے اتنے میں بیچی ہے. تو وہ چیزیں نکلے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی انڈر ویلیو کرے. ٹھیک ہے, دیر آر سرٹن لا ابائڈنگ پیپل. آپ کی طرح نہیں ہوتے کچھ لوگ, تو وہ ذرا ہوتے ہیں تو اپنا صحیح ریٹ لکھ لیتے ہیں, اینڈ دوز ریٹس بیسیکلی ہیلپ دوز پیپل. تو یہ مطلب پراپرٹی رائٹس ہیں آپ کے. یہ رائٹس ڈسکریمنیشن کی میں نے آپ کو بات بتائی, یو کین ناٹ بی ڈسکریمنیٹڈ, ایوری ون از ایکول. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بچوں اور خواتین کے لیے پازیٹیو ڈسکریمنیشن کر سکتے ہیں آپ, ٹو برنگ دیم, ٹھیک ہے, وچ از انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم ریزنیبل کلاسیفیکیشن کہتے ہیں, بیکاز ان کی ایجوکیشن پریویسلی کسی نے اتنا ایمفسائز نہیں کیا تھا. وین یو لک ایٹ پرائر ٹو 2000s اینڈ پرائر ٹو بلکہ 2010 تک, وہ اتنی زیادہ ایجوکیشن, فیمیل گرلز ایجوکیشن نہیں تھی جو جتنی اب ہو گئی ہے. شکر اللہ کا, اللہ کرے اور بھی زیادہ امپروو ہو, بیکاز دا مور وہ امپروو ہوگی تو اس سے ہی اچھے ذرا انسانوں کی طرح کے بچے, آپ کی طرح کے اچھے بچے آ جائیں گے. تو اٹس دیٹ. سو positive discrimination بھی ہے. Then you have the right to respect religious freedoms. Religious freedoms ادھر یہ ہے کہ صرف آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں, you cannot basically propagate the rest of the religions. اور اسی کو پھر جا کے blasphemy laws کی جو ایشوز ہیں وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن blasphemy laws صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حضور پاک کی شان میں گستاخی کریں گے تو آپ پہ سزا ہوگی. نو, آپ جس بھی مذہب, جس بھی پیغمبر, جس بھی مذہب
کہ آپ پیروکاروں کو یا اس مذہب کو گالی دیں گے یا ان کی عبادت گاہ کو آپ ڈیسیکریٹ کریں گے, دا لا ایکولی اپلائز ٹو یو, اور اس کی عمر قید کی سزا ہے, وچ از ناٹ اے اسمال پنشمنٹ, which should have been equal for my, because آپ blasphemy is blasphemy. میں یہ بات کہوں گا کہ we are all Muslims by chance. ٹھیک ہے جی, ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے سے کرسچن ہے, ایک جو ہے, ایک ہندو ہے, تو وہ کسی اس گھرانے میں پیدا ہوا تو وہ ہے. اینڈ the reason why ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اور جان دینے کو تیار ہے, بیکاز کہ ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا ہے کہ یہ مذہب ہے. سملرلی ان کو بھی یہی بتایا گیا کہ جی آپ کا بھی یہ مذہب ہے. سو اٹ از ریلیجیس فریڈمس کی آپ کی رائٹس اسی کتاب میں پرووائڈ کی گئی ہیں, وچ یو آر باؤنڈ ٹو, دا اسٹیٹ از باؤنڈ ٹو. یہ مندر والا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا تھا, دا گورنمنٹ از میکنگ اٹ گڈ ناؤ. وائی؟ بیکاز اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی. یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ کریں, بالکل, کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو غلط ہوگا. فریڈم آف موومنٹ, میں روڈ پہ جا سکتا ہوں, مجھے آپ روک نہیں سکتے. یہ اب وہ دیکھیں نا, وہی بات ہوتی ہے کہ پھر بیچ میں خو آ جاتا ہے نا, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ایز امپوزڈ بائی دا لا. ٹھیک ہے کہ وہی وی آر ان اسٹیٹ آف ایمرجنسی سنس. ٹھیک ہے, تو وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگین یا آف کورس اس میں سے کافی چیزیں جو ہے وہ ایسی تھیں دیٹ پتہ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور مجھے جو ہے اس کا سلیوری prohibited, child labor is prohibited. اچھا, چائلڈ لیبر پہ اس دن بھی میں ماوش واز ہیئر, تو ان سے بھی میں یہ چیز پوچھ رہا تھا, لیکن اوبیسلی ان کا ڈائریکٹ جو ہے بیک گراؤنڈ ایسے نہیں ہے. چائلڈ لیبر جو ہے ایگزیکٹلی اس میں کیا آتا ہے, مطلب از دس سبجیکٹڈ ٹو کمپنسیشن جو وہ لیتے ہیں؟ اچھا, چائلڈ لیبر از اے ویری ٹیکنیکل ٹاپک. ایگزیکٹلی ٹیکنیکل ان اے سینس کہ آپ کا when you are saying child labor, in a way you are giving skill to the child as well. لیکن ابھی آپ کارپیٹ کی فیکٹریز میں بچوں کو جب ڈالتے ہیں ان دوز کیمیکلز, دیٹ از چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے, برک کلنز میں آپ ڈالتے ہیں, مطلب اگر ابیوز نہیں ہے, ابیوز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ابیوز لیٹس سے ابیوز کی بات بھی نہیں ہے. اگر لیٹس سے آپ کیا 10 سال کے بچے کو کرا سکتے ہیں کوئی لیبر؟ دیٹ از ناٹ, دیٹ از انسین. کیونکہ آپ کی کانسٹیٹیوشن ہی کہتی ہے کہ میٹرک تک تعلیم سرکار کا حق ہے, رسپانسبلٹی ہے, ڈیوٹی ہے کہ وہ کرائے. ادھر تو اتنا تک ہوا تھا کہ جی دا گورنمنٹ ہیڈ اسٹارٹیڈ پیئنگ منی ٹو دا پیرنٹس ہو ور سینڈنگ دیئر چلڈرن ٹو اسکولز. اب اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتی گورنمنٹ. ہاں, اس میں بھی گپلے ہوئے. نہیں, گھپلوں پہ تو جاتے ہیں. مجھے بیسیکلی یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھیں, میں اسکلس میں بہت زیادہ بلیو رکھتا ہوں. بالکل, ٹھیک ہے, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک بچے کی ایجوکیشن سفر نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ویج ہے وہ ویج اس کو مل رہی ہے اور ابیوز نہیں ہو رہا, ہارڈ شپ اس پہ نہیں آ رہی, سم تھنگ وچ ڈز ناٹ امپیکٹ دا چائلڈ فزیکلی, ہاں, وی کین پٹ دیٹ ان ابیوز. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہو رہی تو مطلب ایسی کوئی ایول چیز نہیں ہے کہ اگر بچہ فار ایگزامپل کہیں پہ کام کر رہا ہے, بچہ لیٹس سے فٹ بال بنانا سیکھ رہا ہے, ایگزیکٹلی فٹ بال بنانا سیکھ رہا ہے. میں مطلب میرے پاس یہاں پہ بہت سے ٹین ایجرز آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فوٹوگرافی سیکھنی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ایڈیٹنگ سیکھنی ہے, اسکل, مطلب وہ چلو مستری سے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی تو اگر میں وہ دیکھوں, ٹھیک ہے, تو بس یہ بھی چائلڈ لیبر ہے. آپ دیکھ لیں یہ مستری ورک شاپ جو ہوتی ہیں اس میں جو بچے ہوتے ہیں وہ اتنے بچے ہوتے ہیں, ویری اسمال کڈس, لیکن وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ ایجوکیشن سے باہر ہیں. آئی ایم اگینسٹ دیٹ, بیکاز ایجوکیشن از اے مسٹ. مطلب آپ کچھ بھی کریں, آپ کے جو بھی حالات ہیں, دا گورنمنٹ شوڈ بی ایبل ٹو کمپنسیٹ یو انف سو دیٹ یور چلڈرن آر ان اسکول. میٹرک تک تو مطلب اٹ شوڈ بی اے ورڈ ریٹن ان گاسپل, مطلب قرآن کی وہ ہے کہ آپ نے بس کرنی ہے. ایجوکیشن از اے مسٹ. آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایجوکیٹ کرانا ہے اپنے بچوں کو. دس از دا پرائمری ڈیوٹی آف پیرنٹس. اور ڈیوٹی وہ بھی آپ نے, یہی کتاب اس پہ لگا رہی ہے گورنمنٹ پہ, تو وہ چیز ہونی چاہیے. اینڈ وین دیٹ تھنگ از ناٹ ٹیکنگ پلیس, دین آل دیز لیبرز اٹس اے گرے ایریا. کیونکہ وہ اسکلڈ تو ہو رہے ہیں, لیکن اسکل کے ساتھ اپرچونٹی کاسٹ ہے آف کورس ان کا. یہی میرا بھی دماغ میں یہی چیز آتی تھی کہ مطلب اگر میرے پاس بھی بندہ آ رہا ہے, ڈیجیٹل اسکلس کوئی سیکھ رہا ہے, اپنی اسٹڈیز پوری کر رہا ہے, اس کو ایک پراپر کمپنسیشن اس کی مل رہی ہے, تو اس سے تو مطلب ایک بچہ گروم ہو سکتا ہے. مجھے تو اس میں اوبیسلی جو ہے کوئی چیز غلط نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے,
دوسرا میں اس چیز پہ آنا چاہتا تھا کہ ہم نے بڑا وہ کیا کہ لوگ پاور ابیوز کرتے ہیں, لوگ لا کو ابیوز کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم لوگ ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو گین جسٹس یو شوڈ فکس اے کیمرہ ان سائڈ یور سیلف. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کے پاس اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور وہ فیس بک پہ وائرل ہو گئی, آپ کو جسٹس مل جائے گا, ادروائز جو ہے وہ نہیں ملنے والا. اینڈ میں بیسیکلی آپ کو اس چیز پہ لے کر آنا چاہتا ہوں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ پولیس نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کسی ایک ڈپارٹمنٹ نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں وداؤٹ کنسنٹ, وداؤٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, آپ نے فریڈم آف موومنٹ کا, فریڈم آف ایکسپریشن کا, یہ ساری چیزیں جو ہے میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, کنسنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, اینڈ وداؤٹ کنسنٹ ایون وہ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد پولیس کا جو ہے وہ کیمراز سے جو ہے پکچرز لیک ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اس حوالے سے جو ہے ایک بندے کے پاس کیا رائٹس ہیں کہ وہ اس چیز کو پرسو کر سکے, کیونکہ اس کی تو عزت گئی. مطلب میرے پاس میں کہتا ہوں میرے پہ اسپیڈنگ ٹکٹ کٹاؤ. ٹھیک ہے, لا مطلب پولیس کے پاس یہ اتھارٹی تو نہیں ہے نا کہ وہ مجھے پوری معاشرے میں بدنام کر دے. بیسیکلی ایز فار ایز دا ٹرینڈ تھنگ آپ نے بات کی, I'll just put it this way کہ آپ نے کہا کہ جسٹس چاہیے تو یو شوڈ پوسٹ اے ویڈیو. کتنے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اور کتنا اس پہ بیسیکلی ہائپ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ڈیر اسماعیل خان میں آئی ریڈ ان پیپرس کہ ایک خاتون کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تھی, کپڑے اس کے پھاڑ دیا سم تھنگ. جرگہ بیٹا, جرگے نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس بندے نے کی تھی اس کی بہن کے ساتھ بھی یہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ہیپنڈ. اب اس بندے کی, جس بندے نے کیا تھا اس کی غیرت تو نہیں مری, کیونکہ غیرت ہوتی تو ہی وڈ ہیو شاٹ ہمسیلف ڈیڈ, کہ اس کی وجہ سے اس کی فرسٹ آف آل وہ یہ کرتا ہی نہیں اگر غیرت ہوتی تو. غیرت ہوتی, لیکن اگر کر بھی دیا نا اس میں غیرت تو ہی شوڈ ہیو شاٹ ہمسیلف ڈیڈ. جب یہ جرگے نے یہ اناؤنس کر دیا, اس پہ کتنے دن ایشو بنا, ون ڈے. ایگزیکٹلی کتنے مرڈرز ہو جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 13 پیپل گاٹ کلڈ ان سندھ, پشتونس. ہاؤ مینی پیپل ایکچولی ایجیٹیٹڈ اگینسٹ اٹ. کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی ٹرینڈ ہے؟ نو. آپ کا ٹرینڈ تب بنتا ہے وین اٹ از سم ون وتھ سم اتھارٹی. ابھی یہ جو دا ریسنٹ لیڈی والا جو ایشو ہوا تھا, ایمبیسڈر صاحب کی جو بیٹی ہیں, ہیڈ دس انسیڈنٹ ناٹ ہیپنڈ ان دا ٹائمنگ جو یہ تھی کہ اس سے ایک ہفتہ پہلے افغان ایمبیسڈر کی بیٹی والا ایشو ہوا, پھر یہ ایشو آیا, اور یہ ایشو بھی آیا, اینڈ دین دا فیکٹ دیٹ دا پرسن whose daughter it was remained an ambassador. And it was the capital of the country. That is the only reason why this thing got the hype it did. Otherwise یہ چیزیں تو ڈیلی ہو رہی ہیں, from خیبر ٹل کراچی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ اس چیز میں ایشو پہ ہی ہے, آپ انسیڈنٹ کی ایشو ویڈیوز نہیں بناتے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بیسیکلی بات اس کی کر رہا ہوں کہ انڈیا میں ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک مسئلہ ہوا, اگر آپ نے وہ دیکھا, وہ لڑکی نے جو ہے راستے میں وہ ٹیکسی والے کو, اب اس کی ویڈیو نہ ہوتی, ٹھیک ہے, نہ یہ ہائپ ہوتی, اس بندے کی جو سیلف ریسپیکٹ تھی وہ تو گئی نا. ہاں, لیکن پھر وہ دوسری ویڈیوز بھی آ گئی, اس بندی کی عزت بھی نیلام ہو گئی, لیکن تب تک اس بندے کی بیچارے کی عزت تب ہو گئی تھی. ایگزیکٹلی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی ویڈیو نہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو اس کو کبھی بھی جسٹس نہیں ملنا تھا, نہ اس نے پرسو کرنا تھا اس چیز کو, کیونکہ اس کو پتا ہے یار میں کیا کر لوں گا. ٹھیک ہے, let's the word of a woman against the word of a man, which کوئی بھی نہیں سنتا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پاکستان میں بھی دیکھیں 10,000 قسم کے کیسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ ویڈیو بن جاتی ہے, اس کو ہائپ مل جاتی ہے, وہ چلیں, وہ پھر ایک جوڈیشری پہ بھی پریشر آ جاتا ہے, ڈپارٹمنٹس پہ بھی پریشر آ جاتا ہے. I don't think جوڈیشری پہ پریشر اس کا آتا ہے, بیکاز جوڈیشری جتنی میں آبزرو کرتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب ججز نے بھی جو فیصلہ دینا ہوتا ہے انہوں نے کچھ لکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ تو نہیں لکھ سکتے نا کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے. مطلب اب فار ایگزامپل وہ جب لائم لائٹ میں آ جاتی ہے نا چیز, ٹھیک ہے, میڈیا بار بار چیزیں اٹھا رہے, دیکھیں دن میں آپ لوگوں کے سینکڑوں کیس ہوتے ہوں گے نا ہائی کورٹ میں, اوپر کون سا آتا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کوئی مسئلہ ہوا ہے, کوئی کرپشن کا کیس ہوا ہے. نہیں, میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, میڈیا میں وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ نواز شریف پہ کیس چل رہا ہے کرپشن کا, ٹھیک ہے, XYZ پہ پشاور میں 10,000 لوگوں پہ چل رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہی چیز جو ہے ہم لوگ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب مجھے فرسٹ آف آل تو یہ بتائیں کہ اس میں ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس کتنی اتھارٹی ہے. اینڈ دوسرا میں اس پہ ضرور اس لیے آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے خود ریٹیل شاپ جو ہے وہ چلائی بھی ہے,
اور اس میں بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ مطلب چھاپا پڑ گیا, ٹھیک ہے, اینڈ اسپیسیفکلی گروسری اسٹورز ہیں اس میں. انہوں نے فار ایگزامپل تصویر جو ہے وہ, اب بیچ میں بھی یہ ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک بڑا ویل نون اسٹور ہے, اس کے تو 4 کے اوپر انہوں نے چھاپا مارا, جس میں سے ایک وہ تھا, تو 2 میں سے کچھ نکلا تھا, اس کی تصویریں 7 ڈال دیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی بیچ میں نام آ گیا. اچھا یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جی میرے ان کے مینیجر تو فلاں کو اٹھایا ہوا ہے, وہ میرا دوست ہے, وہ مجھے کہتا میرا مینیجر تو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ اس کی بےزتی تو ہو گئی. کوٹ این انسیڈنٹ ویری ریسنٹلی, یو مائٹ ہیو سین فیس بک پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب آف اے اسپیسیفک ایریا, جہاں کے ڈی پی او صاحب آپ کے اچھے خاصے جانے والے ہیں, تو انہوں نے ایک پوسٹ کیا. پوسٹ انہوں نے یہ کیا پکچرز لگا کے کہ جی فلاں جگہ کو ہم نے سیل کیا, اور ان سے ہم نے انڈرٹیکنگ لی کہ اس کے بعد وہ پیسے چارج نہیں کریں گے اس کے اپنی جگہ کو یوز کرنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. And I'm like, wait a second, یہ کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ I just commented کہ this is illegal. وہ کوئی بہت ہی ہوشیار صاحب تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ وکیل صاحب ذرا قانون کو دیکھ لیں. تو میں نے قانون نے کوٹ کیا, تو قانون مجھے, میں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے, باقی لاز یہ ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ذرا لوکل گورنمنٹ ایکٹ دیکھ لیں. تو میں نے کہا It was that moment. ٹھیک ہے اب سنیں, اب میں نے کہا یار لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں بھی میری بہت ان پٹ ہے, تو مجھے ذرا بتا دیں کون سے سیکشن کی بات آپ کر رہے ہیں. اب سیکشن پہ اے سی صاحب کی بند. میں کہہ رہا ہوں نا, it was that moment that he knew. اچھا میرے دوستوں جتنے دوست, اب وہ ہر کوئی آج یہ کمنٹ مارے, لائک مارے اور کمنٹ مارے کہ اسسٹنٹ کمشنر 0, علی گڑھ دورانی 1. پھر اور اچھا لیکن صاحب ایروگنٹ بھی بہت تھے کہ افسر شاہی ہے, تو وہ بولے جا رہے تھے, میں جواب دیے جا رہا تھا. آخر کار انہیں پتہ چل گیا کہ اب تو عزت تو نیلام ہو گئی, ماتے ختم ہوئے. بالکل. پیپل اسٹارٹیڈ اپروچنگ می بیکاز آف دیٹ کہ جی ہمارے کیس میں یار سوری, یہ مطلب آئی جسٹ ڈیڈ اٹ بیکاز دس تھنگ از انلیگل. ہی ہیز نو اتھارٹی کہ آپ سے انڈرٹیکنگ لے کے جائیں کہ جی آپ اپنی پرائیویٹ جگہ کو اس کو یوز کرنے کے لیے پیسے نہیں کیوں نہیں لے سکتا. میرا اپنا اف آئی ہیو اے پلیس, اگر میں ٹیکسز دے رہا ہوں گورنمنٹ کو, ہر چیز میں جتنے مجھ پہ ڈیو آتا ہے گورنمنٹ کے ٹیکسز, فی یا سیس جو بھی ہوتا ہے وہ میں دے رہا ہوں. Who the hell are you if I'm not doing any illegal thing? کہ آپ مجھے کہیں کہ آپ اس جگہ کو یوز کرنے کے لیے پیسے نہیں لیں گے, کیوں جی؟ اگر آپ کو اتنا شوق ہے لے لیں, acquire the place and give it free of cost to people. وہ بھی نہیں کر رہے, تو where goes my right to have property? تو یہ چیزیں ذرا, یہ کچھ لوگوں میں یہ جو ٹویٹر کا وہ بہت زیادہ چل رہا ہے آج کل, اور فیس بک کا کہ بس ہر چیز فیس بک اور ٹویٹر پہ ڈال لیتے ہیں. سملرلی یہ چاپے مار لیتے ہیں, لیٹس سے ادھر چاپا مار لیا, لا میں ہے یو آر پریزیومڈ انوسینٹ انلیس یو آر پروون ادروائز. جب تک آپ پہ ثابت نہیں ہو جاتا عدالت سے, آپ مجرم نہیں, آپ ملزم ہیں. بالکل. تو parading you in front of the whole world, exactly, that is insane. You can sue them for damages. And you have to establish, and you can establish. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سامنے نہیں آتے. Otherwise you can take them to the cleaners. آپ کو یاد ہے اعزاز احسن صاحب والا, you will take me to the court, I'll take you to the cleaners. اور ان کو یہ لگتا ہے اگر ہم کورٹ لے گئے تو یہ it's not that case. How dare a deputy commissioner parades you? How dare an assistant commissioner? They are nobodies. میرے بہت اچھے دوست ہیں اور بہت زیادہ دوست ہیں جو اس وقت ڈپٹی کمشنر یا assistant commissioners ہیں یا additional commissioner, but no, they do not have the right. آپ کو جب آپ کی سریعام سے یاد آیا what he does, اس نے وہ تھپڑ مارا تھا ایک بندے کو. If I had been in that play, I would have stripped naked this guy. How dare you even touch me? Exactly. Who the hell is Iqrar ul Hasan? He's a nobody. اس کے پولیس کیا پوری پاکستان کی فوج اور نیوی اور ایئر فورس آتے آگے, he cannot even touch me. He cannot dare touch me because he's a nobody. Your rights finishes off where I stand. You cannot touch me. آپ میری بےزتی جب کرتے ہیں, you are going against this holy book. This is the gospel of all laws in the country. You cannot touch, you cannot violate my dignity. اگر آپ کرتے ہیں, you can take them to the cleaners by approaching the appropriate courts of law. Nobody should. مطلب یہ جو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, illegal. This is wrong. It is wrong from both sides. From both sides. Yes, it can be used.
اگر صرف ایویڈنس کلیکشن کے لیے ایگزیکٹلی مطلب اٹ از فار ایویڈنس کلیکشن کہ کل کو آپ کورٹ میں یوز کریں مور دین ریزنیبل. کیونکہ اب ہر ایک کو وائرل ہونے کا شوق ہو گیا نا. ٹھیک ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک وائرل ویڈیو بنا رہا ہے کہ بس میں ڈال. میرے خیال سے 4 or 5 weeks بیک وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ٹویٹر پہ ایک بندی نے تصویر دی اپنے سائڈ مرر کی کہ پیچھے والا ڈرائیور مجھے تاک رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندے نے یہ اسلام آباد کے جو اوور ایکٹیو ہائپر ایکٹیو ڈی سی صاحب ہیں جو صرف ٹویٹر پہ ہی نظر آتے ہیں, آئی ڈونٹ سی ہم اینی ویئر ایلس, ان کو ٹویٹ کیا کہ یہ ہی جسٹ ریسپونڈیڈ کہ آئی ہیو ٹاک ٹو دا ایس پی. بھائی آپ کا کام کیا ہے؟ Who the hell are you? It is none of your business. لیکن وہ اپنا سپر اسٹار بننے کے چکروں میں یہ سپر اسٹار بننے کا چکر ہے. It should be absolutely banned. یہ ٹویٹر ہینڈلز اور فیس بک پیجز تو ایسے چل رہے ہیں, لوگوں نے تو مذاق بنایا ہوئے سے. کام اس طرح مگ اٹھا کے ادھر رکھتے ہیں, فیس بک پہ آ جاتا ہے جی اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ لیا. ٹھیک ہے, کتاب کھول دی جی, کتاب کھل گئی ہے, کتاب بند ہو گئی ہے. وائی سو؟ یو آر ڈوئنگ یور ڈیوٹیز. اور پھر تصویر آ جاتی ہیں, عجیب و غریب قسم کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, لیکن یہ جو کر رہے ہیں اٹ از دیئر ڈیوٹی. ایگزیکٹلی, مجھے افسوس اس پہ ہوا تھا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ جگہ کون سی تھی, لیکن یہ جس وقت وہ لاک ڈاؤن بہت زیادہ باجوڑ میں تھا, وہ جو چیزیں پھینکی تھیں نہیں وہ باجوڑ میں نہیں تھا, دیٹ واز سم ویئر ایلس, بٹ یس ابھی ریسنٹلی ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ مجھے اس کے اوپر اور ہر بندہ پورا ضعیف بابا ہاں مطلب وہ ہر ایک کا سامان جو ہے وہ باہر پھینک رہے تھے. تو فرسٹ آف آل تو چلے وہ لا کے حساب سے تو جو بھی ہے ٹھیک ہے, کھانے کو آپ زمین پہ کیسے پھینک رہے ہو, ٹھیک ہے, ان اے کنٹری جہاں پہ لوگ خوراک کے پیچھے مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اٹھانا ہے. مجھے ابھی ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, وہ لاہور کی, وہ اے سی لاہور کی تھی کہ کہاں کی تھی, وہ فردوس آصف ٹہلوان کے ساتھ جو ہوا تھا, تو اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہاں جب ان پہ خود آتا ہے تو پھر تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ ہماری عزت ہے اور ڈگنیٹی ہے اور فلائیں اور ٹیم ہے. میں یہ ابھی ریسنٹلی سیکنڈ ویو میں جو ہے ایک دن گیا, یہ روزوں میں, بلکہ روزوں میں ہمارا ختم تھا, مجھ سے لیٹ ہو گیا, میں نے قاری صاحب کے لیے مٹھائی لینی تھی. تو میں جب باہر نکلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, اینڈ 7 بجے کے قریب کوئی ٹائم تھا کہ 8 بجے کے قریب تھا. تو پاک بیکرز کے سارے شٹر نیچے تھے, صرف ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا, وہ اندر صفائی مفائی کر رہے تھے. تو جب میں اندر گھسا ہوں, میرے سے آگے 2 بندے اور گھسے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک دم چیخیں شروع ہو گئی ہیں, تم لوگوں کو ہم لوگوں نے کہا ہوا نہیں ہے, تم لوگوں میں شرم نہیں ہے, اور تاسو بدا دن نہ کماؤ یہ. اچھا, اور اس کے ساتھ ایک بندہ گھوم رہا ہے جس نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ بولی جا رہا ہے. اچھا, اب وہاں پہ نہ اس کو اونر ہے نہ مینیجر ہے, مطلب وہ سارے وہ بیکری والے بندے, اور وہ اس کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دکان بند ہے, ہم صفائی کر رہے ہیں اپنی, ٹھیک ہے, 4 بندے ہیں 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی ایس او پیز, لیکن آپ بول کے دیکھو نا, ٹھیک ہے, آپ بول کے دیکھو, پھر آپ دیکھو کہ آپ کا حشر کیا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو which is wrong, yeah, which is highly illegal. So what do you think? میں وہی جو آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے ہر بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ what is the law. I do sessions with NGO, ان کے ساتھ میں ریگولر آن ڈیموکریسی, رول آف لا اینڈ گورننس. جدھر بھی میں جاتا ہوں, I ask kids کہ مطلب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے. I asked during a session at Abbasini University کہ there were about 30 odd participants کہ مارشل لا کہاں سے لیگل ہے. جی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ مارشل لا لیگل ہے, ٹھیک ہے, پن ڈراپ سائلنس, ٹھیک ہے. اینڈ آئی واز لائک شاکڈ. مجھے تو پہلے سمجھ نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا میں جواب کیا دوں, بیکاز بچوں کو نہیں پتا. بچوں کو آپ نے لا تو نہیں سکھایا, بچوں کو آپ نے تو پیرٹنگ شروع کی ہوئی ہے کہ محمد بن قاسم آیا اور اس نے خواب محمد اسی نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا بیسیکلی, کہ جب وہ آیا تو بس پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی. اٹس ناٹ دیٹ, یو ہیو اے ہسٹری. آپ کا دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, ادھر سے ہماری ہسٹری شروع ہوتی ہے. یو ہیو ٹو ٹیل آور کڈس دیٹ کہ یار ابھی عرب انویژن ڈیڈ ناٹ میک اس ہو وی آر. اس سے پہلے بھی ادھر کوئی تاریخ تھی. ٹیکسلا واز ہیڈ دا ہائیسٹ, دا بگیسٹ سیٹ آف لرننگ ان دس انٹائر ریجن. 1500 یا 15,000 میں صبح بھی دیکھ رہا تھا ایک جگہ, کیونکہ ایک کورٹ میں بیٹھا ہوا تو آئی واز ویٹنگ فار مائی کیس, تو میں ریڈنگ کر رہا تھا. تو جس ریٹ 15,000 would just read were students at Taxila University, جو کہ اس وقت تھی in BC کے ٹائم. Why would I not be telling my kids that? Yes.
They should know about their history. Yeah. हमारी history इधर से तो 712 से तो शुरू नहीं हुई, लेकिन और 1712 से शुरू होती है. किसी को ही नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुआ क्या था फिर. ठीक है, हमारा हीरो है, लेकिन how was he murdered? By the same हिजाज बिन यूसुफ, जिसको हमने हीरो बनाया हुआ है. हिजाज बिन यूसुफ ने तो काबे के अंदर खून के सैलाबे बहाई हैं. कोई बोलता है उसके बारे में? नो वन. वी हैव सेलेक्टिव हिस्ट्री. आपकी और ये लॉ की बात जब आती है, हमने बच्चों की वो जो विजडम है उसको ग्रो करने नहीं दिया. पैरेटिंग है, इट्स बेसिकली सारे रटेमार सिस्टम है. आप सेमेस्टर सिस्टम उठा लें, पहला सेमेस्टर जो हुआ, सेमेस्टर की किताब बंद, खबर ख़त्म. आप जब फिर निकल आते हैं तो दैट्स इट. एनुअल सिस्टम में यही चीज़ है. यू मूव ऑन, यू फॉरगेट व्हाट वाज देयर, बिकॉज आपकी एजुकेशन का बेसिक पर्पस क्या रह गया कि बस डिग्री लो. दैट इज इट. आपकी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है. सारी की सारी रिसर्च इधर से इधर उठा लो, उधर से उठा लो, स्पेसों में पता नहीं डॉट डालो कि क्या वो जो करते हैं, क्योंकि यू हैव बीन थ्रू दैट सिस्टम, आई एम नॉट, so I would not know, but that is how it happens. Plagiarism. You're not coming out with research. Had you been coming with quality research, आपका ये हाल ना होता जो है. And it is because of that, ये जो कानून की किताब है, इस किताब को कोई nobody cares. अभी इसी मतलब फाइनली जो है, सिंस हम लोग जो है टाइम से कुछ बहुत ही ऊपर हो गए हैं, बातें जो है वो चलती रहती हैं, लेकिन एट द एंड जो है मुझे सिर्फ इतना वो करें कि अब जब हम सुनते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये किताब, और ख़ासकर वकीलों के ऑफिस में जाते हैं, इतनी किताबें पढ़ी तो पता नहीं क्या करते हो, लेकिन चलो पढ़ी फैसले होते हैं. There are many laws as well. अच्छा, ये एक चीज़ जस्ट टू क्लैरिफाई, इस तरह नहीं होता कि एक वकील है और उस वकील को हर चीज़ का पता होना चाहिए. लाइक आई प्रेडोमिनेटली प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन द बिफोर द हाई कोर्ट्स. अब ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे एंटी टेररिज्म एक्ट का भी पता होना चाहिए. मैंने पढ़ी हुई हैं, कॉलेज में पढ़ी हुई हैं, और चूंकि ज़्यादा पढ़ता था, टॉप करना था तो ज़्यादा ही पढ़ लेता था. और उसके बाद भी बिकॉज आई डू रीडिंग. Here most of the people they are specialized lawyers वाला. अभी जो recent है, professionally you're going specialized practice आप कर रहे हैं, तो वकीलों को हर चीज़ का पता नहीं. इधर तो ये भी होता है ना कि ख़ानदान में एक वकील बन गया तो जो मसला होता है ज़रा ना इस पे क्या है, when you say कि यार ये तो मैं 10 सिंह वकील है, and it's degrading. शुक्र अल्लाह का कि अभी एडमिशन मुश्किल हो गया लॉ में, लाइसेंस मुश्किल हो गया, तो वकीलों की इज्जत शुरू हो गई. इसके जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से जो है आजकल जो लॉ है, ठीक है, क्योंकि वी आर इन अ डिजिटल एरा नाउ, ठीक है, और किस तरीके से होता है उसके ऊपर बात करते हैं. लेकिन अगेन मी नॉट बीइंग अ लॉयर, ठीक है, मुझे कभी जहमत नहीं होती है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढूं, और मुझे लगता है कि ये मतलब कोई हद की जो है इस तरह मुश्किल किताब होगी जिसकी मुझे समझ नहीं आएगी कि क्या है, ठीक है. सो फॉर अ ले मैन ओवर हेयर, या एक कॉमन सिटीजन के लिए, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू like read constitution, and is there a book which actually summarizes it, या कोई आसान अल्फाज, आसान भाषा में जो है कोई चीज़ है? इस तरह है कि आसान अल्फाज लॉ की जितने भी हम देखते हैं, एक्सेप्ट हम न्यूजीलैंड को देखते हैं. न्यूजीलैंड में ये है कि न्यूजीलैंड ने लॉ ऐसे बनाया हुआ है, उनका ये है कि एक बंदे के पास बिल्कुल बेसिक एजुकेशन हो तो इवन ही कैन अंडरस्टैंड द लॉ. उनकी लॉ की वर्डिंग्स मतलब बहुत ही सिंपलिस्टिक हैं, ठीक है. इन रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशन उर्दू में ट्रांसलेटेड है, मिल जाती हैं, हर जगह से मिल जाती हैं. यू जस्ट नीड टू, अगर आपको अंग्रेजी की समझ आती है, यू कैन बेसिकली गो थ्रू इट इन अ डे. अच्छा, मतलब वो बहुत सरकारी अल्फाज नहीं है बीच में, कुछ हैं, लेकिन वो आप आराम से, अगर इफ़ यू सी, तो हर आर्टिकल ये भी बेयर एक्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी आपके पास वो है कमेंट्री होती है, ठीक है. जब कमेंट्री हो तो कमेंट्री में हर सेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया होता है, उस पर हाँ, उसमें फैसले दिए गए हैं. ये बेसिकली इट इज़ सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ अ कमेंट्री. ये जो हमारे पास ऑफिस में तो इतनी है क्योंकि हर एक आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स दी गई हैं, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज है कि जी वो, और वो एक्सप्लेन करती हैं. वो जजमेंट के रेलेवेंट एक या दो लाइन लिखे होते हैं और कंटिन्यूटी में होते हैं, ठीक है. उससे आपको उस चीज़ की आसानी से समझ आ जाती है, ठीक है. लेकिन एन ईजी वे इज कि देयर शुड बी क्रैश कोर्सेज डन, सिंपलिस्टिक क्रैश कोर्सेज. आपके फंडामेंटल राइट्स आप 2 घंटों में आप हर एक बच्चे को, यूनिवर्सिटी के बच्चे को जहन में डाल सकते हैं, ओके, वेरी इजली.
You can, اور آپ جس طرح رائٹ ٹو لائف کی بات ہم نے کی, دس از فنڈامنٹل رائٹ ٹو ڈگنیٹی, فنڈامنٹل رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. You are entitled to a fair trial. According to you, this should be a mandatory thing. A mandatory thing. ٹھیک ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا آسان بھاشا کی. جب تک ہم لوگ بات کرتے ہیں تو مجھے میرے دماغ میں ایک چیز آیا, could you list down couple of laws جو کہ مطلب ہم خواہ ایک انسان کو پتہ ہونے چاہیے. یہ جی کانسٹیٹیوشن میں I'll just refer to part 2 chapter 1 of the Constitution. It is the fundamental rights and principles of policy. Okay. And it starts from article 7. Okay. And it goes on till article 28. اور اس میں چیپٹر 2 پرنسپلز آف پالیسی ہیں. لیکن آپ یہ اگر صرف آرٹیکل 7 سے آرٹیکل 28 تک پڑھ لیں, that covers a lot of things. That gives پولیس میرے سے بھی تھوڑی تمیز سے بات کرے because these are the rights which are recognized. Okay. اور ان کی انفورسمنٹ کے لیے آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں. Okay. Because they are the most essential of your rights. Okay. اور ان کے لیے آپ اس لیے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ رائٹس آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ کی اسٹیٹ ترقی کر ہی نہیں سکتی. دیز آر دا بیسک رائٹس. اگر آپ کی اسٹیٹ یہ رائٹس انشور کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک. اف اٹ از ناٹ گیون ٹو یو تو آپ کے ہیومن جو ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں نیچے ہی جائیں گے. بالکل. کیونکہ آپ کا ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کا رائٹ ٹو ایجوکیشن کا گیا. اگر آپ کے لوگ انڈسکریمنیٹلی آؤٹ آف کورٹ ان کی مرڈرز ہو رہی ہیں, ان کو قتل کیا جا رہا ہے ان وٹ ایور موڈ اینڈ مینر, انفورس ڈسپیئرنسز وٹ ایور, آپ کی کانسٹیٹیوشن رائٹس نہیں آ رہے. آپ کی فریڈم آف ایکسپریشنز, سملی فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف موومنٹ, یہ چیزیں اگر نہیں, ایکویلٹی نہیں ہے, ایکویلٹی نہیں ہے ہمارے ملک میں. آئین پرووائڈ کرتا ہے. We have a wonderful system of laws. Exactly. Enforcement mechanism ہے. یہی میں ہر جگہ پر اسی چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ لا بنا دیں, یہ لا بن گیا, یہ اس طرح. میں نے جتنا سنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کبھی یہ کتاب نہیں پڑھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن since it's inspired by قرآن, ٹھیک ہے, تو یہ میرا ماننا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور بڑی تفصیلاً جو ہے ہر چیز کو, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لا ہے, ٹھیک ہے, امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے. اب امپلیمنٹیشن ججز کا کام نہیں ہے, امپلیمنٹیشن آپ کی ایگزیکٹو کا کام ہے. میں صرف نہیں یار, نہیں, آپ کی ساری وہی جوڈیشری کے اگینسٹ ہے, بیکاز دیر از اے پرسیپشن اگینسٹ دی جوڈیشری وچ از آؤٹریجس. یار اگر ججز میں خدا نخواستہ کوئی ایشو ہے تو ایک جج میں ہوگا. اٹ ول ناٹ بی ایوری سنگل جج. فائنینشیل کرپشن از آئی ڈونٹ سی اینی ان کورٹس, کیونکہ اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. اور آج کل تو اگر کوئی 1 روپیہ دے رہا ہے اس کی بھی ویڈیو بناتا ہے. یہی تو ویڈیو ہے. اینڈ پریویسلی نہیں تھی یہ ویڈیوز, لیکن آج کل شکر ہے دے آر گیٹنگ پیڈ گڈ. جوڈیشل سسٹم میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو اچھی خاصی سیلریز مل رہی ہیں, اور اس وجہ سے اچھے خاصے پینشن مل رہے ہیں. کیوں مل رہے ہیں؟ بیکاز دے نیڈ سم گارنٹیز فار آفٹر دیئر لائف. جب ان کی جوڈیشل لائف کمپلیٹ ہو جاتی ہے آفٹر پوسٹ ریٹائرمنٹ, دے شوڈ ہیو سم گارنٹیز. اور یہ نہیں ہے, لوگ یہ کہتے ہیں نا, ابھی ہائی کورٹ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 5 لاکھ پینشن لیتے ہیں, 6 لاکھ پینشن لیتے ہیں. موسٹ آف دا ججز آف دا ہائی کورٹ دے کم فرام دا آپ کے لائرس, لیگل فٹرنیٹی سے. یہ کوئی ارے غیر وکیل نہیں ہوتے. یہ مہینے کے 70-80-90 لاکھ روپے کی پریکٹس چھوڑ کے جاتے ہیں. سم پیپل دیٹ آئی نو وہ 1 کروڑ 2 کروڑ کی بھی پریکٹس چھوڑ کے گئے ہیں. جب اتنا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اتنا بنتا ہے. اور اس لیے بنتا ہے کہ آپ کے فائنینشیل وہ انڈیپینڈنس آپ کی رہے. اور وہ جب تک نہیں ہوگی. اب یہ پولیس کا بھی ایک ٹائم پہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی تھی, اس کی وجہ سے کرپشن اس میں بہت زیادہ تھی. کرپشن خیر ابھی بھی ہے, لیکن لیکن اس کو منیمائز جو ہے آپ کر سکتے ہیں, اس کو آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. خیر اینی ویز علی, دس واز ویری انسائٹفل. اینڈ اگین وہی بات ہے کہ اتنا بڑا لا ہے, اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ obviously we can not cover it in one ایپیسوڈ. اینڈ ڈیفینیٹلی جو ہے وکیل صاحب کو ایک دفعہ پھر جو ہے ہم لوگ تکلیف دیں گے. اینڈ ان فیوچر جو ہے ویل ٹاک اباؤٹ دیز اسپیسیفکلی. اف یو ہیو اینی کویسچنز بائی دا وے اگر اس کے ریگارڈنگ, ٹھیک ہے, کہ نیکسٹ جو ہماری ایپیسوڈز آ رہی ہیں اس میں ہم لوگ اسپیسیفکلی اگر کوئی چیز یو وانٹ اس ٹو ڈسکس تو ڈیفینیٹلی پٹ اٹ ڈاؤن ان دا کامنٹ سیکشن بلو, اور یو کین گیٹ ان ٹچ ود می اور علی. ہز انسٹاگرام اینڈ فیس بک ہینڈلز آر ہیئر, تو آپ ڈائریکٹلی جو ہے ان کے ساتھ بھی وہ کر سکتے ہیں. بٹ ونس اگین علی, تھینک یو سو مچ بڑی, اینڈ اٹ واز ویری انسائٹفل فار می.
Thank you for having me. Yeah, Thank you for having me. Of course. You have had me for a lot of times, but yeah, this was the first time. in this Okay, sense. so thank you once again, and thank you everybody for listening. And if you like such content, do like this video, and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.